السلام علیکم ڈے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں جو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ رائٹر نیم اور ناول نیم آپ لوگوں کو لاسٹ پہ پتہ چل جائے گا، تو لاسٹ تک ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ تو اب چلتے ہیں ہم ناول کی طرف، تو اسے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سرفراز ملک کی گود میں چھپا ننھا وجود سب کو اشنبے میں ڈال رہا تھا۔ ملک ہاؤس میں کھانے کی ٹیبل کے گرد اس وقت سارے نفوس دم بخود تھے اور سرفراز کے لب وا ہونے کے منتظر تھے۔ 7 سالہ زریاب اپنے ماں کے چہرے کی پریشانی دیکھ کر ہراساں ہو رہا تھا۔ آخر اس کے باپ کیا چھپا رہے تھے؟ دادی اور اس کی پھپھو گھر آئی مہمان، اس کی خالہ اور ان کی دونوں بچیوں سے نظریں چرا رہے تھے۔ یقیناً جو ہو رہا تھا وہ غلط تھا، جو ہونے والا تھا اس کا فیصلہ زریاب ملک کا ننھا ذہن نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ میری بیٹی ہے، سرفراز ملک نے آرام سے سب کے سروں پر آسمان اٹھایا تھا۔ وہ جب آئے تو کچھ گھبراہٹ کا شکار تھے، مگر اب جیسے کسی کی ڈھال کی شکل میں لیے اس ننھی پری کو خود میں سمیٹتے ہوئے تھے جو بیک وقت زریاب اور اس کی ماں ریحانہ کی نفرت کا سبب بنی تھی۔ یہ کیا ہے سب؟ ریحانہ چیختے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ ان کی تو بیٹھے بیٹھے گر ہستی لٹ گئی تھی۔ صبح آفس خالی ہاتھ جانے والا شوہر شام میں ان کے لیے سوتیلی بیٹی کی سوغات اٹھا لایا تھا۔ روایتی جلن سے ان کا سینہ جل رہا تھا۔ بچی سے زیادہ ان کا دھیان اس ڈائن پر تھا جو ان کا شوہر چھین بیٹھی تھی۔ سرفراز بھائی، سارا نے سوالی نظروں سے بھائی کو دیکھا تھا۔ دادی خاموشی سے سب ملاحظہ کر رہی تھی۔ وہ کسی نتیجے پر پہنچنے سے قاصر تھی۔ کونے میں دبکا زریاب ملک باپ کو انجان نگاہوں سے تک رہا تھا جو اس کا اکلوتا پن چھین چکے تھے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی خالہ زاد کزنز ناسمجھی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ یہ میرا خون ہے، میری بیٹی ہے۔ آج ہی اس کی ماں گزر گئی اور اب سے یہ یہیں رہے گی ہمارے ساتھ۔ ان کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ وہ ایک دم سارے پہاڑ چڑھ چکے تھے۔ اب مزید کسی سوال کی گنجائش باقی نہیں تھی۔ یہ صلہ دیا آپ نے میری وفاؤں کا، لے جائیں اس منحوس کو یہاں سے ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی۔ ریحانہ دیوانہ وار چیخ رہی تھی۔ اماں اور سارا نے انہیں کندھوں سے پکڑ کر قابو کرنا چاہا۔ خالہ نے بلکتے ہوئے زریاب کو اپنی گوش میں لیا تھا۔ وہ شدید سہما ہوا تھا۔ بچی اس چیخو پکار سے رونا شروع ہو چکی تھی تو سرفراز ملک کو طیش آ گیا تھا۔ اس گھر میں جس نے جو کرنا ہے کرے، مگر میری بیٹی کو لے کر کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا۔ آئی سمجھ؟ وہ زور سے دھاڑتے ہوئے بچی کو لیے اوپر کمرے کی جانب چل دیے تھے۔ ریحانہ گش کھا کر زمین پر گر پڑی تھی۔ بھائی، سارا کی دل فریب چیخ پر وہ مڑے جہاں قیامت ان کی منتظر تھی۔ سفید چاندنیوں پر خالہ کی گود میں بیٹھا زریاب ماں کے جنازے کو تک رہا تھا۔ اسے چپ سی لگ گئی تھی۔ وہ رو نہیں رہا تھا، بس چپ تھا۔ پھپھو اور دادی کے بہن اسے سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ سرفراز ملک باہر لوگوں سے تعزیت وصول کر رہے تھے۔ وہ ریحانہ کی جدائی پر شدید افسردہ تھے، مگر وہ انہیں کوئی بھی صفائی کا موقع دیے بغیر اس جہان سے جا چکی تھی۔ دل کا دورہ اتنا شدید تھا کہ وہ بچ نہ سکی۔ جنازے کے بعد خالدہ نے سرفراز کا گریبان تھام کر خوب کوسنے دیے تھے۔ دادی اور سارا زریاب کو اپنے ساتھ لیے رنجیدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اب کچھ بھی ہو، ریحانہ تو واپس نہیں آئے گی۔ کل شام میں نفیسہ خاتون کا ہنستا بستا گھر ایک ننھے وجود کی وجہ سے پلٹ گیا تھا، مگر وہ بیٹے کی محبت میں مجبور تھی۔ سارے سوالات ریحانہ کے جنازے کے ساتھ اس گھر سے چلے گئے تھے۔ صرف محیب سی خاموشی تھی جو اس وقت ٹوٹتی جب سرفراز ملک کی گود سے اس ننھی سی بچی کی رونے کی آواز بلند ہوتی تھی۔ خالدہ رو دھو کر کہہ سن کر ایک طرف تھک کر بیٹھ گئی تھی۔ ملک صاحب نے سب کچھ خندہ پیشانی سے سنا تھا۔ سارا، اسے دودھ پلاؤ، کپڑے چینج کرواؤ پلیز۔ انہوں نے ایک دم بہن کو پکارا جو ان کے بیٹوں کو لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے اپنے دونوں چھوٹے بیٹا بیٹی سو چکے تھے۔ زریاب، میرے پاس آؤ میرے بیٹے۔ سرفراز نے اپنے اکلوتے لگتے جگر کو اب فرصت سے دیکھا جو کل سے ان سے دور سا ہو گیا تھا۔ زریاب بھاگ کر باپ کے پاس گیا اور قریب جا کر رک گیا تھا۔ سارے منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ وہ 7 سالہ معصوم بلکنے لگا تھا۔ انہوں نے بیچ کر بیٹے کو سینے سے لگایا تھا۔ مجھے معاف کر دینا میرے بچے۔ وہ خود بھی رو پڑے تھے۔ ملک سرفراز شہر کے ممتاز بزنس مین اور جانی مانی شخصیت تھے۔ ان کا اکلوتا بیٹا زریاب ملک ایک بیوہ بہن جو اپنے جڑواں بیٹا بیٹی فلسہ اور حذیفہ کے ساتھ ان کے بنگلے میں ہی مقیم تھے۔ باپ کے جانے کے بعد بہن، ماں اور بزنس سب کچھ سرفراز ملک نے احسن طریقے سے سنبھالا تھا۔ ریحانہ ان کی اچھی شریک حیات تھی، مگر جلدی داغ مفارقت دے گئی تھی۔ ریحانہ کی بہن خالدہ بھی بیوہ ہیں اور اپنی دونوں بیٹیوں کے فائقہ اور فاقہ کے ساتھ کراچی میں ہی رہتی ہیں۔ شوہر کے بعد انہوں نے بزنس وائنڈ اپ کر کے اپنا بوتیک کھول دیا تھا جس میں سرفراز نے ان کی بہت مدد کی تھی۔ اسی وجہ سے خالدہ اپنے بہنوئی کو زیادہ توجہ اور عزت دیتی تھی اور زریاب کو ان کو بیٹوں کی طرح عزیز تھا۔ دونوں بہنوں نے زریاب اور فائقہ کے لیے خوب خواب سجا رکھے تھے جیسے اب ان کے بڑا ہونے پر خالدہ اکیلا پورا کرے گی۔
روشان ملک کو دادی اور پھپھو کی توجہ اور محبت نے بہلایا تھا۔ اس کا ننھا وجود کسی کے لیے زحمت نہیں تھا ماں سوائے ضریاب کے۔ وہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ وہ اس کی ماں کی قاتلہ تھی، اس کی جگہ چھیننے والی تھی۔ وہ اس کے رونے ہنسنے سے بیزار تھا مگر اپنے باپ پر کچھ ظاہر نہ ہونے دیتا تھا۔ اس نے نفرت کے سارے قطرے اپنے اندر سمو لیے تھے جو بڑے ہونے کے ساتھ دریا کی شکل اختیار کر گئے تھے۔ 7 سال بعد ضریاب بھائی میرے ساتھ کھیلیں۔ وہ لون میں فائقہ کے ساتھ جھولے پر بیٹھا باتیں کر رہا تھا جبھی وہ 6 سالہ بچی منہ بسوڑتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی۔ یہ اس کی بہن تھی مگر اسے اس لڑکی سے کوئی لگاؤ نہ تھا جس نے آتے ہی اس کی ماں کو کھا لیا، اس کی ماں کو کھا لیا تھا، اس کا باپ چھین لیا تھا، اس کی دادوں اور پھپھو کی ساری توجہ حاصل کر لی تھی۔ اس کے بس میں ہوتا تو روشان ملک کو کہیں مار کر ڈالا تھا۔ خبردار جو مجھے باہی کہا اور جاؤ یہاں سے، آئندہ مجھے ڈسٹرب مت کرنا، سمجھی؟ وہ شدید ناگواری سے بول رہا تھا۔ 12 سالہ فائقہ نے اسے پہلی بار اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ اس کی امی نے بتایا کہ اس کا خالہ زاد ضریاب اپنی بہن کو پسند نہیں کرتا اور وہ لوگ بھی ضریاب کی طرح روشان ملک سے دور رہیں گے۔ ماں کی بہن کی بات ذہن میں آتی ہی وہ روشانی کو بھول کر ضریاب میں مگن ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہتے تھے۔ ضریاب 14 سال کا تھا اور اسے ہمیشہ توجہ دیتا، اس کو چاکلیٹ لا کر دیتا، لون سے پھول توڑ کر اسے دیتا۔ وہ دونوں معصوم لمحے جیتے تھے۔ روشانی ان دونوں کو پورے منہ بنا کر دور کونے میں کھڑی دیکھتی رہتی۔ اسے فائقہ کا گھر آنا اچھا نہیں لگتا تھا کیونکہ اس کا بھائی اسے چھوڑ کے اپنی کزن میں مگن ہو جاتا تھا۔ حالانکہ فائقہ نہ ہوتی تب بھی وہ اسے گھاس نہیں ڈالتا تھا۔ وہ سارا پھپھو کے ہاتھ سے کھانا کھا رہی تھی جب ضریاب نے سختی سے اسے دیکھا تھا۔ ملک صاحب اس وقت آفس میں تھے۔ بچی ہو، اپنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتی، فلسہ بھی تو اپنے ہاتھ سے کھا رہی ہے۔ وہ شدید تپا ہوا تھا۔ ارے کیا ہو گیا ہے، چھوٹی ہے ابھی۔ سارا پھپھو نے فوراً اس کی حمایت کی تھی۔ تو پھر فلسہ کو بھی اپنے ہاتھوں سے کھلائے نا، وہ بھی تو اتنی بڑی نہیں ہوئی۔ وہ بھی بولا تھا، کیا ہو گیا ضریاب جان؟ دادی نے بھی اسے پچکارا تھا۔ فلسہ روشنی سے 3 سال بڑی ہے اور تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گی، دادی نے لاڈ سے کہا تھا۔ وہ بہت ایک جذبات سے واقف تھی، نہیں کھانا مجھے کچھ بھی۔ وہ پلیٹ کھسکاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ہیں سارا اور دادی اسے روکتی ہوئی رہ گئی تھی۔ پھپھو مجھے کھلائیں۔ روشنی نے منہ بسوڑا تو ضریاب نے پلٹ کے اسے نفرت سے دیکھا تھا۔ ہوں نہ ہو، وہ تن فن کرتے کمرے سے جا چکا تھا۔ روشان ملک کو پہلی بار لفظ نفرت سے متعارف کروانے والا کوئی اور نہیں اس کا اپنا بھائی ضریاب ملک تھا۔ وہ بچپن سے اس کی بے رخی، بے توجہی اور غصہ سہتی آ رہی تھی۔ اسے حیرت ہوتی جب وہ خالہ زاد اور پھپھو زاد کزنز کے ساتھ گھر کے بڑے سے لون میں کرکٹ کھیلتا اور وہ ایک کونے میں جھولے پر منہ بسوڑے ان سب کو ایک ساتھ ہنستا کھیلتا شور مچاتا دیکھتی۔ اس کا بھی دل چاہتا تھا وہ ان سب میں شامل ہو مگر ضریاب کی کزن سے ایک ہی ڈرٹ ہوتی، اگر یہ کھیلے گی تو میں نہیں کھیلوں گا۔ اب سوچ لو، وہ اپنی اہمیت سے واقف تھا جب یہ اکڑتا پھرتا تھا۔ ماموں جان نے بولا ہے روشی کو بھی ساتھ رکھا کرو۔ حذیفہ کو فوراً ماموں کا حکم یاد آیا تھا، تو تم اسے لے کر چلے جاؤ یہاں سے۔ ضریاب نے حذیفہ کو روشنی کو ایک ساتھ ہلکا سا دھکا دے کر آگے کیا تھا۔ روشنی کی آنکھیں چلک پڑی تھی۔ فائقہ اور فلسہ افسوس سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ ہر بار یہی تو ہوتا آیا تھا۔ اچھا میں سمجھاؤں گا آپ کے بھائی کو، ملک صاحب نے اسے سینے سے لگا کر تسلی دی تھی جو کب سے ضریاب کے خلاف شکایتیں دفتر کھولے ان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اور ان کی پٹائی بھی کریے گا آپ۔ آخر میں ایک اور جاندار فرمائش آئی جو اندر آتے ہوئے ضریاب نے سن لی تھی۔ اس کا خون کھول کر رہ گیا تھا۔ یہ لڑکی اس کے باپ کو اس کے خلاف کر رہی تھی۔ السلام علیکم بابا۔ ضریاب نے اندر آتے مؤدب سا سلام پیش کیا تھا۔ ملک صاحب بیٹے کو دیکھ کر ساری تھکن بھول گئے تھے مگر ضریاب کو یہی لگتا تھا کہ وہ روشنی کو دیکھ کر فریش ہوتے ہیں، اسے زیادہ چاہتے ہیں۔ اس نے دادی سے سنا تھا کہ ان کو بیٹیاں زیادہ پسند ہیں۔ محبت تو انہیں اپنی بھانجی فلسہ سے بھی بہت زیادہ تھی مگر روشانی کے آنے کے آگے وہ واقعی سب کو بھول جاتے تھے۔ بھائی آپ بہن کو کیوں ستاتے ہیں اتنا، یہ چھوٹی ہے، اس کا خیال رکھا کریں۔ انہوں نے سنبھل کر گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ وہ 15 سال کا بالغ نوجوان تھا۔ وہ ضریاب کے معاملے میں نرمی ہی رکھتے تھے، مبادا کہیں بیٹا باپ کے ہی مخالف نہ ہو جائے۔ یہ چیٹ کرتی ہے، پھر روتی ہے، فائقہ سے بدتمیزی کرتی ہے جبکہ وہ ہمارے گھر مہمان کے طور پر آتی ہے، اس لیے میں اسے نہیں کھلاتا اپنے ساتھ۔ ضریاب نے روانگی سے جھوٹ بولا تھا۔ روشنی ہکا بکا اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ نیلی فراک میں اونچی پونی ٹیل بنائی اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ ضریاب کو سکون سا محسوس ہوا تھا۔ وہ ابھی بھی کلب سے گولف کھیل کر لوٹا تھا، بلو ٹی شرٹ کے ساتھ رف سی جینز پہنے، چہرے پر بلوغت کے ہلکے سے روئیں کے ساتھ تیکھا پن نمایاں تھا۔ چچا بس دونوں شیک ہینڈ کر کے دوستی کر لو، شاباش۔ انہوں نے بات ختم کرنا چاہی تھی۔ ضریاب نے فوراً باب کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے ہاتھ روشنی کے آگے بڑھایا تھا اور براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اسے بہت کچھ جتا رہا تھا۔ روشنی اس کا ہاتھ جھڑکتی ہوئی کمرے سے بھاگی تھی۔ وہ مٹھی بیچ کر پیچھے رہ گیا تھا۔ اتنی کھلی توہین پر اس کی رگیں تن گئی تھی۔ ملک صاحب اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ وقت کب گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ آج ضریاب مزید پڑھائی کے لیے باہر جا رہا تھا۔ ملک صاحب کے سر بال سائڈ سے کچھ سفید سے ہو گئے تھے مگر وہ انتہائی خوش تھے۔ انہیں ضریاب سے بڑی امیدیں تھیں۔ سارا پھپھو دادی حذیفہ فلسہ سب اس کے جانے سے اداس تھے۔ بھائی دیکھ ہستی تھی جس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہواؤں میں اڑے۔ اس کا بدترین دشمن آ جا رہا تھا، اب وہ ذات تھی۔ ضریاب ملک 20 سال کی عمر میں پاکستان سے روانہ ہو رہا تھا۔ اب اسے MBA کر کے ہی واپس لوٹنا تھا۔ فلسہ اور حذیفہ اب میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے جبکہ روشنی 6th اسٹینڈرڈ میں تھی۔ گاڑی پورٹ سے نکلی تو وہ سب اب سردہ ہو گئے تھے۔ ایک
روشنی ہی تھی جو نارمل تھی. ہر وقت اس پر چلانے والا، ستانے والا، اپنی دوست جمانے والا جا چکا تھا. وقت پر لگا کے اڑ گیا تھا. اس گزرے وقت میں بھی ذریعہ کی روشنی سے نفرت کوئی کم نہیں ہوئی تھی. وہ ان سالوں میں سب سے زیادہ رابطے میں رہا مگر روشنی کا وجود اس نے مردہ تصور کر رکھا تھا. ادھر روشانی نے ملک، دادی اور پھوپھو کے مہربان آنچل تلے 16ویں سال کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی. فلزہ BBA کے بعد ایک نجی کمپنی کو جوائن کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا MBA بھی مکمل کر رہی تھی. حذیفہ ایک ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کر رہا تھا جب فائقہ اپنی ماں کا بوتیک سنبھال چکی تھی. سرفراز ملک کی جان روشنی نامی طوطی میں تھی. وہ اپنے بھائی اور دیگر کزن سے ہر طرح سے مختلف اور منفرد تھی. اس کی باتیں، شوق اور عادات سب کچھ. وہ عمر پڑھائی میں بھی ان سے بہت اچھی اور بہت پیچھے اور چھوٹی تھی. اس کی اپنی ہی دنیا تھی. کپڑے، میک اپ، زیور، سرفراز نے اسے بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی جس کی برملا اظہار بھی دادی اور پھوپھو کر چکی تھی. مگر انہیں فرق نہیں پڑتا تھا. روشنی خوش تو وہ بھی خوش. ذریعہ کے واپس آنے کی خوشی میں گھر میں ہی پارٹی ارینج کی جا رہی تھی. خالدہ اور سارا مہمان کی لسٹ تیار کرنے میں مصروف تھی جب وہ آفت کی پرکالا سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئی تھی. تنگ سفید پاجامے پر اونچی گھیرے دار والی فراک جس پر ریڈ ایمبرائڈری اٹھ رہی تھی. سیدھے ہاتھ میں لال کچے کانچ کی چوڑیاں اور الٹے ہاتھ میں نفیس سلور ریسٹ واچ پہنے آبشار جیسے سلکی سیدھے بال جنہیں باندھنے کی زحمت وہ کم ہی کرتی تھی. وہ حسن کی آخری سیڑھی پر کھڑی ہوئی تھی. دودھیا رنگ میں امیزش نیلی کانچ جیسی جگر جگر کرتی آنکھیں جو کسی کے بھی دل میں آرام سے کھپ جاتی تھی. یادداشت میں اٹک جائیں، قافلوں کو راہ بلا دیں. بلا کی شوق رنگوں سے بھرپور. سارا نے اس کی چٹاچٹ بلائیں لے لی تھی. یہ چاند آج دن میں کہاں سے نکل آیا؟ خالدہ نے اس پہ چوٹ کی تھی. سورج کی طرح تپتے ہوئے لوگوں کو مزید تپانے. وہ کھلکھلا کر جوابی وار کر گئی تھی. او نہو، دادی نے تسبیح روک کر اسے نرمی سے گھورا تھا. ادھر آؤ، دعا پھونک دو اپنی بچی پر. وہ اس پر صدقے واری جا رہی تھی. خالدہ کا جی جل گیا تھا. آنے دو ذریعہ کو، وہی سیدھا کرے گا اسے. وہ دل ہی دل میں خوش ہوئی تھی. میں کوچنگ جا رہی ہوں، میرے پیپرز ہیں، مجھے کوئی پارٹی اٹینڈ نہیں کرنی ہوں. وہ نحوست سے کہتی ہوئی دروازہ بور کر گئی تھی. سارا دادی ماتھا پیٹتے ہوئے رہ گئی تھی. خدا کا خوف کرو لڑکی، اتنے کپڑے ہیں تمہارے پاس اور مزید شاپنگ. فلزہ نے حیرانگی سے دیکھا تھا. اوفو فلزہ آپی، آپ کو تو پتہ ہے میں کوئی بھی جوڑا دوسری بار نہیں پہنتی اور آخر میرے عزیز جان بھائی آ رہے ہیں. سب سے زیادہ تیاری تو مجھے ہی کرنی ہے. وہ آنکھ دبا کر شرارت سے بولی تھی. ہاں، بہت بدتمیز ہو تم. فلزہ نے محبت سے اسے دیکھا تھا. اسے وہ اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ہی عزیز تھی. روشان ملک قسمت کی کتنی دھنی تھی اس کا اندازہ سے آگے چل کر ہونے ہی والا تھا. وہ 4 سال بعد پاکستان لوٹ رہا تھا. اسے اپنے گھر والوں، خصوصاً بابا اور فائقہ سے ملنے کی خوشی سب سے زیادہ تھی. کسی حد تک وہ نالا بھی تھا کہ پھر سے اس لڑکی کا وجود برداشت کرنا ہوگا جسے وہ قتل کر دینے کا ارادہ رکھتا تھا. مگر فی الحال وہ خوش تھا. اپنے باپ کے خوابوں کو پورا کر کے وہ ان کے ساتھ بزنس شیئر کرنے والا تھا. انہیں فخر ہوگا مجھ پر. وہ دل ہی دل میں وہ خود سے مخاطب ہوا تھا. گھر پہنچ کے سب سے پیار دعا لے کر وہ سیدھا روم میں گیا تھا. اسے شدید تھکن ہو رہی تھی. وہ رات کے وقت گھر پہنچا تھا اور اب کل صبح پارٹی کا دن تھا. اسے فریش نظر آنا تھا. گھر آ کے ایک دفعہ بھی اسے خیال نہیں آیا کہ روشانی موجود نہیں ہے. وہ اس وقت صرف سونا چاہتا تھا. دن میں سب تیاریوں میں مصروف تھے. اس نے سب کے گفٹس ان کے حوالے کیے تھے. لاؤنج میں سب موجود تھے سوائے روشانی کے. روشنی کہاں ہے؟ دادی کو ایک دم خیال آیا تھا. وہ ایک دم چونکا تھا. روشانی کہاں ہے؟ رات سے اب تک ان کا سامنا نہیں ہوا تھا. وہ پارلر گئی ہے. اسے اپنی تیاری کی فکر تھی. فلزہ نے ہنس کر بتایا تھا. ہونا وہ جی بھر کے بعد مزہ ہوا تھا. تیاری تو ایسے کری ہے جیسے بڑا پیار کا رشتہ ہو میرا اس کے ساتھ. بلیک ٹراؤزر پر ہلکی وائٹ ٹی شرٹ زیب تن کی ہے. وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ سرفراز ملک اس کے چہرے کے تار چڑھاؤ کو بغور دیکھ چکے ہیں. تو گویا اب تک نفرت باقی ہے. وہ دکھ سے سوچ رہے تھے. انہیں دونوں کی شدید فکر تھی. سارا دن سب کا اپنے اپنے ہنگاموں میں گزرا تھا. وہ بھی سب کچھ بھول کے پارٹی کی تیاریوں میں لگ چکا تھا. آفٹر آل وہ مہمان خصوصی تھا. سب لوگ اس کے اعزاز میں ہو رہا سب کچھ اس کے اعزاز میں ہو رہا تھا. گھر کی سارے خواتین اب پارلر جا چکی تھی. شام اتر چکی تھی. سرفراز ملک نے ڈرائیور کو روانہ کیا کہ وہ روشنی کو خیریت سے گھر لے آئیں. جو صبح سے پارلر میں جا کر بیٹھی ہوئی تھی. وہ آج انتہائی خوش تھے مگر آنے والے دنوں کا سوچ کر پریشان بھی تھے. ایک دم ان کا فون بجا تھا. انہوں نے اسکرین چیک کی. اس انجان نمبر سے اس ہفتے کی یہ تیسری کال تھی. انہوں نے الجھ کے فون کاٹا اور باہر لون کے انتظامات کا جائزہ لیا. ایونٹ مینجمنٹ والے تن دہی سے سجاوٹ میں مصروف تھے. پارٹی کی تھیم بلیک اور گولڈن رکھی ہوئی تھی. وہ انتظامات دیکھ تو رہے تھے مگر سارا دھیان سامنے تھا جہاں سے روشان ملک نے آنا تھا. شہر کے تمام موزین بزنس حلقوں کے افراد اور قریبی رشتہ داروں سے ایک ایک کر کے ملتا ہوا ذریعہ ملک فائقہ تک آیا تھا جو اونچے کیپری پر گولڈن کرتا اسٹائل شرٹ پہنے انتہائی پیاری لگ رہی تھی. ذریعہ نے بھرپور اس کا جائزہ لیا تھا. وہ دھیمے سے مسکرا دی تھی. آ گیا ہوں میں. وہ والہانہ ہوا تھا. اب نہیں جانا ذریعہ. وہ جذباتی ہوئی تھی. کہیں نہیں جاؤں گا. تم الفاظ اس کے منہ میں ہی اٹک گئے تھے. آنکھیں دیکھی تو میں دیکھتا ہی رہ گیا. جام دو اور دونوں ہی دو آتش آنکھیں. وہ
مہک دے کے یا دو باب ہیں آنکھیں ان کو کہوں یا کہوں خواب میں، سب اس کی طرف متوجہ تھے جو سچ سچ کے ملک سرفراز کا بازو تھامے لون میں داخل ہو رہی تھی۔ میوزک حسب حال تھا اور بول اس پر فٹ آ رہے تھے، سلک گولڈن گاؤن جو پیروں تک آ رہا تھا، اوپر سے انتہائی فٹنگ، اس کی تمام اشر سامانیاں نمایاں تھی، نیچے کمر سے آتے ہوئے ڈھیلا ہوا تھا۔ ڈیڈ آئرن بال جو کھلے ہوئے تھے، کانوں میں لمبے نفیس لٹکتے آویزے، ایک ہاتھ میں موٹا مگر نفیس کام کا کڑا پہنے گاؤن سلیو لیس تھا جو دودھیا لمبے نازک اور بازو اپنی بھرپور تاب سے چمک رہے تھے۔ بلیک آئز کے ساتھ ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک جمائے وہ بلا شبہ حسن کا شاہکار لگ رہی تھی۔ وہ ایک ادا سے ضریاب اور فائقہ کے قریب سے گزر کر پیچھے کھڑی دادی اور پھوپھو کے سمت گئی تھی۔ تب تک ضریاب کو ہوش آ چکا تھا، وہ مرد ہو کے اس سے جل رہا تھا تو خواتین کا کیا حال ہوگا۔ اس نے فوراً فائقہ کو دیکھا جو سرد نگاہوں سے روشانی کو دیکھ رہی تھی۔ واقعی لڑکیوں کا بھی یہی حال تھا، صرف اس کے گھر کی عورتیں محبت سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ فلجا تو باقاعدہ اس سے بیچے ہوئے تھی۔ بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس بھرپور مردانہ وجاہت کے شاہکار ضریاب ملک کو ایک لمحے کے لیے دنیا رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، مگر مقابل کا تعلق ذہن میں آتے ہی اس کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ وہ فائقہ کا ہاتھ تھام کر خالہ کی طرف بڑھا جو فخر سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ فائقہ اس کے اس عمل سے شدید خوش ہوئی تھی۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی، وہ گاہے باہے سے دیکھ رہا تھا۔ ضریاب ملک کو اس کی ہر ادا، ہر عادت، ہر شوق سے نفرت تھی، بیزاری تھی، اس کے وجود سے چڑ تھی۔ اس کے اونچے کہکوں پر وہ اس کا گلا دبا دینے کی نیت رکھتا تھا۔ وہ لیڈی آف دی ایونٹ بنی ادھر ادھر چہکتی پھر رہی تھی، اس نے ضریاب کو گھاس تک نہیں ڈالی تھی، اسے نفرت کرتا تھا تو وہ بھی اسے شدید نفرت کرتی تھی۔ دونوں کو ملانے کی جرأت گھر والوں میں سے کسی کی بھی نہیں تھی۔ وہ دونوں الگ تھلگ گھوم رہے تھے۔ فیملی پکچر میں بھی وہ مستقل سرفراز کے ساتھ ہی تھی۔ انہوں نے کئی بار دونوں کو ساتھ کرنا چاہا مگر دونوں کترا گئے تھے۔ روشانی کے سارے بچپن کے زخم اسے دیکھتے ہی ہرے ہونے لگے تھے۔ اس نے نہایت سلیقے سے ٹشو کے کونے سے اپنی آنکھ سے لڑکتا آنسو مہارت سے صاف کیا تھا جسے ضریاب دیکھ چکا تھا۔ اتنا میک اپ کے بعد پانی تو آنا تھا، اس نے مزاحیہ انداز میں سوچا تھا۔ اسے کبھی اس کے ساتھ بہنوں والی فیلنگ آئی ہی نہیں تھی۔ اس کی حریف رقیب مقابل تھی، بس 8 سال چھوٹی تھی، دشمن۔ سوری یار میں لیٹ ہو گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا سیدھا روشنی کے پاس گیا تھا۔ ضریاب نے اس کی پشت کو بغور دیکھا تھا۔ فلسفہ فائقہ اور حذیفہ تو سیلفیوں میں مصروف تھی۔ یہ کون ہے؟ وہ بہت تکلفی سے اس کے کندھے پر ہاتھ مار رہی تھی، یقیناً گہری شناسائی تھی۔ بالآخر وہ شخص سرفراز کی آمد پر پلٹا تھا، وحاج حسین، اس کے بابا کے قریبی دوست کا بیٹا، اس کا بچپن کا دوست، کلاس فیلو۔ صبح ناشتے پر بھی رات کی پارٹی کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی۔ وہ دونوں نظریں جھکائے اپنی سوچوں میں گم تھے۔ وحاج سے ملاقات ہوئی تھی تمہاری؟ سرفراز نے ایک دم بیٹے سے دریافت کیا تھا۔ وحاج کے نام پر اس نے روشانی کی طرف ایک نظر کی جو فلزا کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ یہاں مسکراہٹ نہیں تھی۔ وہ بالآخر نتیجے پر پہنچا تھا، تو یہ بات ہے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا، جی بس ہو گئی تھی۔ وہ دوسروں کے ساتھ زیادہ مصروف تھا۔ ضریاب نے ان کو جواب دیتے ہوئے روشانی پر نظریں جمائی جو نگاہ چرا گئی تھی۔ کیا ارادہ ہے؟ اس نے ڈائریکٹ روشانی سے پوچھا جو سب کے درمیان اس عجیب و غریب سوال پر گڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ جی، اس نے الجھن بھری نظروں سے ضریاب کو دیکھا۔ رات کی نسبت اس وقت ڈھیلے ڈھالے لون کے سوٹ میں سادہ صاف چہرے کے ساتھ بھی وہ حسین لگ رہی تھی۔ کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے اور پھر سارے کا سارا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پیپرز کے بعد کا پوچھ رہا ہوں، کالج سے پہلے ٹائم ہوگا، کچھ کورسز کرنے ہیں یا بس؟ اس نے جلدی سے بات سنبھالی تھی۔ پھوپھو، دادی اور سرفراز صاحب کے چہرے پر ایک دم خوشی آئی تھی، تو بالآخر وہ اسے بہنوں کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ اس کی فکر، اس کا خیال کرنا اسے انہیں اچھا لگا تھا۔ ابھی نہیں سوچا۔ وہ جلدی سے جواب دے کر کرسی سے اٹھ گئی تھی۔ اسے اتنی فکر ہو تو وجہ ضریاب کی طرف سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ برے آئے پائے کہیں کے۔ وہ تنفن کرتی اپنے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کون ہیں آپ؟ کیا چاہتے ہیں؟ وہ اس عورت کی آواز نہیں پہچانتے تھے۔ وہ جو کوئی بھی تھی اس سے یکسر انجان تھے۔ میں تارا ہوں، اتنی دفعہ آپ کو ٹرائی کیا مگر آپ نے ہماری کالز کا جواب ہی نہیں دیا۔ دیکھیں میں ایک مصروف آدمی ہوں، اس وقت بھی شدید مصروف ہوں، برائے مہربانی کام بتائیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، سرفراز ملک نے دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا۔ ضریاب کا آج آفس میں پہلا دن تھا۔ وہ آفس وزٹ پر تھا اور انہیں لنچ پر جوائن کرنے والا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے وہ یہ کال نپٹانا چاہتے تھے۔ آپ کون ہیں؟ کیا ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ آتے جاتے ہیں؟ ہمیں سب خبر ہے، سالوں سے آپ سے باخبر ہیں ہم۔ وہ مکروہ ہنسی انہیں اندر تک دہلا گئی تھی۔ آخری عورت تھی کون؟ کیا چاہتی تھی؟ میں آپ کی باتیں سمجھ نہیں پا رہا۔ سیدھی بات کرے بی بی، وہ اب کی بار گھر آئے تھے، ہماری ایک چیز آپ کے پاس ہے، وہ لوٹا دے بس۔ ان کی بات پر سرفراز ملک کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ وہ پل کی چوتھائی میں اس چیز تک پہنچ گئے تھے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے سیلِ سمندر پر چل رہی تھی۔ آوارہ لٹیں سمندری ہواؤں کی وجہ سے اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ وحاش نے محبت سے اس کے بال پیچھے کیے۔ یار مجھے واپس ڈراپ کر دیں، ڈرائیور آنے والا ہوگا میرا۔ بابا ویسے بھی آج کل مجھے گھر پر زیادہ رکھتے ہیں، ڈرائیور کو بھی سخت ہدایتیں دیتے رہتے ہیں۔ روشانی نے اس کے لمس پر مچلتی ہوئی کہا تھا، اچھا میری جان، جو حکم۔ وحاش نے سر کو تسلیم میں خم کیا تو وہ ہنس پڑی تھی۔ تمہارے بھائی صاحب بھی تو آ گئے ہیں، اب ویسے بھی ملنا کم ہوگا تم سے۔ اس نے مصنوعی اداس شکل بنائی تھی۔ ہوں نہ ہو، وہ کون ہوتے ہیں بیچ میں آنے والے؟ اپنی خالہ زاد کے ساتھ گل چھڑے اڑاتے پھر رہے ہیں، مجھ پر ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ شدید سیکھ پا ہوئی تھی۔ ریلیکس بیبی، وہاں جانتا تو دونوں بہن بھائی کے تعلقات پوشیدہ رہتے ہیں۔
مغرب ہونے والی تھی جب دونوں نے واپسی کی راہ لی تھی۔ بہاج حسین نلوی کا اکلوتا وارث تھا۔ حسین نلوی اور ان کی بیگم کے سرفراز کے گھرانے کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ بہاج اور زریاب ہم عمر تھے، دونوں کی اسکولنگ ساتھ ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی ان کی اچھی دوستی تھی، مگر پارٹی والی حرکت کے بعد زریاب نے خود بہاج کو زیادہ لفٹ نہیں کروائی تھی۔ خود بہاج کو بھی روشانی کے علاوہ کسی سے سروکار نہ تھا، وہ ایک لاڈلا امیر زادہ تھا اور اپنی ہواؤں میں رہتا تھا۔ اس کے بنسبت زریاب ملک سلجھا ہوا کلچرڈ نوجوان تھا جو اپنے باپ کو بزنس میں جوائن کر چکا تھا، مگر بہاج اب تک کلنڈر پڑنے کا شکار تھا۔ اس کی آؤٹنگز پارٹی و عیاشی سے حسین نلوی اچھی طرح واقف تھے، مگر باپ ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ اس کی پردہ پوشی کرتے۔ وہ جس وقت آفس سے لوٹا، روشنی، فلسہ اور حذیفہ کارڈ کھیلنے میں مصروف تھے۔ پھپھو اور دادی صوفے پر پرجمان تھے۔ سرفراز صاحب شاید اس وقت کمرے میں تھے۔ آئیے زریاب بھائی، ہمیں جوائن کریں، فلسہ نے پرجوش آفر کی تھی۔ نہیں کہہ رہی ہوں، اس نے مسکرا کر ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی تھی۔ دادی نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ رخسانے جو مڑ کر محبت کے عظیم مظاہرے دیکھ رہی تھی، ایک دم اس کی نظر زریاب کی نظروں کے ساتھ ٹکرائی تھی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی تھی، عجیب نظر تھی، سرد سی۔ وہ بغور اس کو دیکھ رہا تھا۔ روشنی کا دل دھڑ دھڑانے لگا تھا، کہیں انہیں کوئی شک تو نہیں ہو گیا؟ صبح سے عجیب ریئیکٹ کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ وہ گردن موڑ کر سوچ رہی تھی جب اچانک اس کے بالکل برابر میں زریاب آ کر بیٹھ گیا تھا۔ چلو کھیلتے ہیں۔ اس نے فلسہ سے کارڈ لیے تھے اور وہ حذیفہ کو خوشی سے جھوم اٹھے تھے۔ مجھے نیند آ رہی ہے، تم لوگ کھیلو۔ روشانی نے فوراً وہاں سے اٹھی تھی۔ گڈ، ویسے بھی تمہیں یہاں سے ہٹانے ہی والا تھا۔ زریاب نے جلتی پر تیل چھڑکا تھا۔ وہ پاؤں پر رکھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل دی تھی۔ دادی اور پھپھو ایک بار پھر پریشان ہو گئے تھے ان کی آپسی کھٹ پٹ دیکھ کر۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بابا، گھر جا کے ریسٹ کریں، میں سنبھال لوں گا آپ سب کچھ۔ زریاب نے سرفراز کو گھر جا کر آرام کرنے کا مشورہ دیا، جو صبح سے بہت ڈاؤن ہو رہے تھے۔ تھینکس بیٹا، اب تم آ گئے ہو تو میری ساری فکریں ختم ہو جائیں گی۔ انہوں نے محبت سے بیٹے کا کندھا تھپتھپایا تھا۔ بابا کو گھر چھوڑ آئیں، اس نے مڑ کر ڈرائیور کو ہدایت دی تھی۔ میڈم اندر آ کے زلفی نے ادب سے سر جھکایا تھا۔ ڈیفینس کے اس بنگلے پر عجب کا ہو کا عالم تھا، نئی رہائش تھی۔ یہ شہلا ہے، یہ لڑکی ہمارے کام آئے گی۔ اس نے اپنے پیچھے کھڑی لڑکی سے تارا میڈم کا تعارف کروایا تھا۔ ہیلو بیبی، تارا نے محبت سے لڑکی کو دیکھا تھا۔ ہیلو میڈم۔ وہ کچھ ہچکچاتی ہوئی آگے بڑھی تھی۔ ڈرو مت، اسے اپنا ہی گھر سمجھو، جب تک کام نہیں ہو جاتا تم یہیں میرے ساتھ رہو گی۔ انہوں نے پیار سے اسے اپنے پاس بٹھاتا۔ شہلا کی تو نکل پڑی، کہاں وہ لاہور کے تنگ فلیٹ اور کہاں یہ کھلا بنگلہ۔ جاؤ ریسٹ کرو، کھاؤ پیو۔ انہوں نے ملازموں کو اشارہ کیا تھا۔ شہلا اس کے پیچھے ہی چلتی گئی تھی۔ جیسے ہی کام ہو جائے گا اسے وہیں ڈال آنا جہاں سے لائے تھے۔ ساری نرمی ہوا ہو چکی تھی تو اس عورت کے چہرے کی مکاری پھر سے اود آئی تھی۔ ملک سرفراز کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کے لیے کون سا جال بچھایا جا رہا ہے۔ وہ دونوں بری طرح سے ٹکرائے تھے۔ ایک لمحے کے لیے تو روشنی کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ خود زریاب بھی ناک پکڑ کر رہ گیا تھا۔ اف بابا، وہ بری طرح رو رہی تھی، اس کا پورا چہرہ سرخ ہو گیا تھا ہماری تکلیف کے۔ سوری، وہ اپنی ناک سلاتے ہوئے بولا تھا، اندھے ہیں کیا؟ وہ بدتمیزی سے چیخی تھی، اوقات میں رہو، اپنی آئی سمجھ۔ زریاب بھی طیش میں آ گیا تھا، کسی سے ملنے کی جلدی ہے جو یوں گھر سے بھاگا جا رہا ہے؟ وہ براہ راست ہوا تھا میرا تو چھوڑے، البتہ آپ کی سگی اندر موجود ہے تبھی دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ وہ سارے لحاظ بھول گئی تھی۔ چٹاخب اندھیرے میں تارے چمکتے نظر آنے کی باری روشانی ملک کی تھی۔ سیدھے سفید پجامے پر ڈھیلا نیلا کرتا پہنے وہ زریاب کے تھپڑ سے ہل کر رہ گئی تھی۔ مالی ایک دم ان کے درمیان آیا تھا۔ اب معاملہ بگڑ گیا تھا۔ اندر سے ملازمہ بھی نکل آئی تھی جو کچن کی کھڑکی سے لگی سب دیکھ رہی تھی۔ آئندہ تمیز سے رہنا، زریاب بولتا اس پر جھکا تھا۔ روشانی نے سارے ناخن اس کے چہرے پر گاڑے تھے۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹا تھا۔ ملازمہ نے جلدی سے روشانی کو اپنی طرف کھینچا تھا۔ بی بس کرے زریاب کو، مالی نے جھگڑا جو روشنی کی طرف بڑھا تھا۔ چھوڑے صاحب، بہن ہے، جاہل لڑکی۔ وہ گرایا تھا، گھٹیا آدمی۔ وہ بھی چپ نہ رہی تھی۔ شور شرابہ سن کر سب باہر آ گئے تھے۔ وہ سب کے نکلنے سے پہلے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ ڈرائیور نے فوراً گاڑی گھر سے نکالی تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ فائقہ سب سے پہلے زریاب کی طرف گئی تھی جس کا ماتھا لال اور چہرے پر تازہ خروشیں موجود تھی۔ آپ لوگوں کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے، وہ تف ہے۔ وہ غصے سے اندر کی جانب بڑھا تھا، تماشا بن کے رہ گیا تھا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ سرفراز کی توپہ کا رخ اب زریاب کی طرف تھا جو لب پیچھے کھڑا تھا۔ اسے بھی کچھ کہو۔ دادی نے فوراً روشنی کی طرف متوجہ کیا جو میسنی بنی کھڑی تھی۔ شرم نہیں آئی؟ بھائی کا منہ نوچتے ہوئے انہوں نے روشنی کو گھورا تھا۔ 8 سال بڑا ہے تم سے، کوئی 7 کا لڑکا نہیں تمہارے ساتھ کا۔ پھپھو بھی روشنی پر برہم تھی۔ میں مر گیا تو یہ کرو گے میرے بعد؟ وہ ایک دم سے بولے تھے زریاب روشنی ایک ساتھ ان کے گھٹنوں پر آ گرے تھے۔ بابا پلیز، سوری، اب ایسا نہیں ہوگا، سوری۔ دونوں نے جلدی اس بات میں سر ہلا کر انہیں مطمئن کیا تھا۔ وہ شدید رنجیدہ تھے۔ بابا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ ریسٹ کریں پلیز، اب سب ٹھیک ہے۔ زریاب نے باپ کا ہاتھ تھاما تو انہوں نے روشنی کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا تھا۔ زریاب کے اندر شعلے بھڑک اٹھے تھے مگر وہ ضبط کر گیا تھا۔ وہ آگ تھی کہ راکھ ہو جائے جان و تن تمام، وہ ضبط تھا اڑ نہیں کوئی شرار تک۔ کمرے میں بھی آ کر اس کی آگ کم نہ ہوئی تھی۔ اس کا باپ اس لڑکی کے ہاتھوں کھلونا بنا ہوا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ روشنی کو کچا چبا جائے۔
اس نے دیواروں پر مکہ دے مارا تھا، وہ معمولی نمبر سے پاس ہو گئی تھی، تعلیم میں اس کی دلچسپی ذرا برابر بھی نہیں تھی۔ زریاب کے ہاتھ تو اسے ذلیل کرنے کا نیا موقع لگ گیا تھا، اس گریڈ پر تو گورنمنٹ کالج میں آرٹس مل جائے گی اسے، وہ طنزیہ بولا تھا۔ سرفراز صاحب سخت نالاں تھے۔ روشنی خاموشی سے صوفے پر بیٹھی تھی، دادی اور پھپھو بیک گراؤنڈ میں چچ کیے جا رہی تھی۔ فضا اور حذیفہ ساری سچویشن دیکھ کر بڑی مشکل سے ہنسی کنٹرول کر رہے تھے۔ بابا میں آرٹس پڑھ لوں گی، آگے فیشن ڈیزائننگ کا کورس کروں گی، آپ مجھے ایک بوتیک کھلوا دیجیے گا۔ روشنی نے چٹکی میں اپنا فیوچر پلان کیا تھا۔ فائقہ نہیں بن سکتی تم، زرنیار نے طنز کیا تھا۔ میں فائقہ ہوں بھی نہیں، میرا باپ باحیثیت ہے اور زندہ ہے۔ اس نے کب لحاظ سیکھا تھا؟ شٹ اپ، زریاب چلایا تھا، بس کرو تم دونوں۔ سرفراز صاحب درمیان میں بولے، ورنہ پھر کوئی جنگ چھڑ جانی تھی۔ روشنی پاؤں پڑکتے ہوئی وہاں سے اٹھی تھی۔ تیور دیکھ رہے ہیں اپنی شہزادی کے؟ زریاب نے باپ کو سختی سے دیکھا تھا، جو کسی گہری سوچ میں تھے۔ سب کچھ اس کے حسب منشا ہوا تھا، اس نے آرٹس کالج جوائن کر لیا تھا، پڑھائی کی ٹینشن کم تھی، اس کے شوق سارے کے سارے پورے ہو رہے تھے۔ ہیلو، وہ کوریڈور میں چپس کا پیکٹ میں کلاس کی طرف جا رہی تھی جب کسی نے اسے پیچھے سے روکا تھا۔ ہائے، روشانی نے مڑ کر اسمائل دی تھی۔ میں شائلہ صدیقی ہوں، فرسٹ ایئر، اس نے سوال کیا تھا۔ یس، میں روشانی ملک ہوں۔ اس نے بھی ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ اگلے کچھ ہی گھنٹوں میں وہ دونوں کی دوستی سرحد پر تھی۔ چلو اچھا ہے تمہارا دل لگا پڑھائی میں، دادی نے اس کی ساری ردا سن کر کہا تھا۔ بس دوستی کا ذرا کم رکھنا۔ پھپھو نے بھی کٹنگ سے ہاتھ روک کر اسے اپنے مطابق نصیحت کی تھی۔ کالج میں ہر لڑکی پڑھنے نہیں آتی، خیال سے کب میں زریاب اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا، وہ جان نہیں پائی تھی مجھے پتا ہے، سب بچی نہیں ہوں میں۔ اس نے مڑ کر جتایا تھا۔ وہ آفس سے آ رہا تھا، لائٹ پرپل شرٹ پر ڈھیلی ٹائی، بلیک پینٹ کے ساتھ اس کی پٹھان اور جسامت غضب ڈھا رہی تھی۔ چینل 5 کی مسحور کن خوشبو دونوں کے اطراف تھی۔ اس نے بغور اس کا چہرہ دیکھا تھا، کل کی ٹکر کا نشان اب تک پیشانی پر تھا۔ زریاب کے چہرے کے زخم بھی نمایاں تھے۔ روشنی ایک لمحے کے لیے دل میں شرمندہ سی ہوئی تھی، وہ تو میک اپ کر کے نشان بھی نہیں چھپا سکتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو تک رہے تھے کہ ملازمہ کی آواز نے پسو توڑا تھا۔ بی بی، ڈنر لگا دیا ہے ٹیبل پر، اس نے سارا کو مخاطب کیا تھا۔ چلو بھائی دونوں کھانا کھاؤ، میں فضا کو بلاتی ہوں۔ روشنی، جاؤ ذرا حذیفہ کو بلا لاؤ، اوپر ہی ہے، انہوں نے اسے بلایا تھا۔ زریاب نے ہاتھ پھیلا کر اسے اپنے سامنے سے جانے کی دعوت دی تھی۔ ڈھیلے پنک شلوار قمیص میں کھلے بالوں اور گلے میں دوپٹہ سمیت وہ بہت ہی موہنی سی معلوم ہو رہی تھی۔ زریاب کی نظروں نے اوپر تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ تم میرا سارا پیسہ ڈبو دو گے؟ بہاج حسین ادویس پر برس رہے تھے۔ اپنی یہ کلبنگ بند کر دو ورنہ ہم روڈ پر آ جائیں گے، اور سرفراز ملک اپنی بیٹی کا رشتہ کسی کنگال کو ہرگز نہیں دیں گے، سمجھے؟ وہ غضبناک ہو کر مڑے تھے۔ او کم آن ڈیڈ، وہ پاگل ہے میرے پیار میں، کچھ بھی ہو مجھے نہیں چھوڑے گی۔ وہ لاکھوں کا نقصان ہوا ہے، کوئی کروڑوں کا نہیں ہوا جو آپ اتنے ہائپر ہو رہے ہیں۔ اس کی بے حسی ہنوز تھی۔ تو میں اب کروڑ ڈوبنے کا انتظار کروں؟ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ شدید بھڑک اٹھے تھے۔ وہاج گاڑی کی چابی اٹھا کر ہنستا ہوا باہر نکلا تھا۔ ہیلو، کوئی بندوبست ہے آج کا؟ اس نے باہر نکل کر فرقان کو کال کی تھی۔ ہاں، نیا مال ہے لاہور کا، میڈم نے گھر لیا ہے ڈیفینس میں، وہیں ہے پارٹی، آ جاؤ تو میں لوکیشن بھیجتا ہوں۔ فرقان اس کا یار تھا۔ ڈن ہے، آئی ایم کمنگ، اس نے سیٹی بجائی تھی۔ روشانی وہاج کی طرف سے ملنے والے ٹیکسٹ کے بعد مطمئن ہو کے سو گئی تھی۔ وہ آج رات ڈیڈ کے ساتھ بزی تھا، سو وہ بھی اپنے وقت پر سو گئی تھی۔ ویسے بھی اسے کل کالج جانے کی جلدی تھی، اس کا شائلہ سے بہت دل لگ گیا تھا اور روشانی کو وہ اپنی طرح ہی لگی تھی۔ شعلہ نے اپنی باتوں سے اسے متاثر کر لیا تھا۔ کوئی ان کے ہاتھ سے بچی کو چھین رہا تھا، وہ عورت چیخ رہی تھی مگر سناٹے میں کوئی آنے والا نہیں تھا۔ وہ بچی مستقل رو رہی تھی۔ کچھ دیو ہیکل آدمی انہیں دیکھ رہے تھے، انہوں نے پوری طاقت سے بچی کو بھینچ رکھا تھا۔ اچانک فائر ہوا تھا، وہ عورت زمین پر آ کر گری تھی، بچی پر ان کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی، کسی نے پیچھے سے انہیں جکڑا تھا۔ نہیں، وہ گھبرا کر اٹھے تھے، کمرے میں نائٹ بلب آن تھا، وہ اپنے بستر پر موجود تھے، آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے عرق آلود پیشانی صاف کی تھی۔ ایک گہرا سانس انہوں نے سینے سے خارج کیا، مگر تکلیف ہنوز سے قائم تھی۔ مجھے کل ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، انہوں نے تفتیش سے سوچا تھا۔ اپنے کمرے سے نکل کر انہوں نے روشنی کے کمرے میں جھانکا تھا، وہ پرسکون سی سو رہی تھی۔ انہوں نے اس کی چادر ٹھیک کی، وہ جھک کے اسے بوسہ دینا چاہتے تھے مگر اس کی نیند خراب نہ ہو اس کے خیال سے رک گئے تھے۔ ان کی آنکھیں نم تھیں، نیچے پارٹی جاری تھی اور وہ اوپر اس نئی لڑکی کی عیاشی میں مگن تھا جو کچھ دنوں پہلے ہی لاہور سے کراچی شفٹ کی گئی تھی۔ یہ پارٹی صرف ویکینڈ پر ہی رکھی جاتی تھی، عام دنوں میں بنگلے میں ساری سرگرمیاں ختم رہتی تھی۔ وہ اسے پیچھے اس کے گرم بدن پر اپنی درندگی نکال رہا تھا۔ اس لڑکی کو سانس لینے میں دقت ہوئی مگر وہ مجبور تھی، پیشہ ور تھی اور ہر حال میں اسے وحش کو خوش کرنا تھا جو نشے میں اس پر جانور کی طرح ٹوٹا پڑا تھا۔ رات کے 3 بج چکے تھے، صبح سے ہر وقت میں کالج جانا تھا مگر وہ ہٹنے پر رضامند نہیں تھا۔
نام کیا ہے تیرا؟ وہ نشے میں اس کا منہ پکڑے ہوئے تھا۔ شہلا نام ہے، پیشے میں سب پنکی بلاتے ہیں۔ اس نے فوراً جواب دیا تھا، اگلے ہفتے بھی تو ہی ہونی چاہیے ادھر۔ وحاش نے سیدھا لیٹ کے سانسیں بحال کی تھی۔ اوکے ڈارلنگ، وہ پیشہ ورانہ مسکراہٹ دیتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ شکر ہے جان چھوٹی۔ دل ہی دل میں اس نے وحاش کو کئی گندی گالیوں سے نوازا تھا۔ شدید تھکن کے باعث شہلا کالج نہ جا سکی۔ تم واپسی پر میری طرف آ جاؤ، لنچ ساتھ کریں گے، شہلا نے روشنی کو میسج کیا تھا۔ روشنی تو منتظر تھی، فوراً حامی بڑھ لی تھی۔ وہ اکثر بیشتر چھٹی کے بعد شہلا کی طرف جاتی تھی۔ وہ دونوں ساتھ باتیں کرتے، ناچتے گاتے۔ اسے خوشی ہوئی کہ شہلا کو بھی اسی کی طرح ڈانس کا شوق ہے۔ تمہاری ماما گھر پر کب ہوتی ہیں؟ روشنی نے اچانک سوال کیا تھا۔ شعلہ نے اسے یہی بتایا تھا کہ وہ لوگ باپ کی موت کے بعد کراچی شفٹ ہو گئے تھے اور اس کی ماما اپنا چھوٹا سا کاروبار کرتی ہیں۔ یار وہ کام میں بہت بیزی ہوتی ہے، نیکسٹ ویک تم سے ضرور ملیں گی۔ وہ میں نے کافی کچھ بتایا ہے تمہارے بارے میں اور تمہاری ڈانس ویڈیو بھی دکھائی ہے۔ میری ویڈیو؟ جوس پیتے پیتے روشنی رکی تھی۔ ہاں، وہ اس دن تم نے ڈانس کیا تھا نا کلاس میں، تو میں نے ویڈیو بنا لی تھی یادگار کے لیے، شعلہ نے جلدی سے وضاحت کی تھی۔ اچھا اچھا، روشنی فخریہ ہنسی تھی۔ اچھا میں نکلتی ہوں، بابا پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ بیگ اٹھاتی ہوئی اٹھ چکی تھی۔ اگلے ہفتے لازمی ہے نا؟ ماما شدت سے ملنا چاہتی ہیں تم سے، شعلہ نے پھر سے اسے یاد دہانی کروائی تھی۔ اوکے اوکے، وہ دروازہ بند کر گئی تھی اور وہ آفس میں تھا جب اسے یاور کی طرف سے کچھ تصاویر موصول ہوئی تھی۔ وہ آج کسی لڑکی کو بیچے کلب میں ڈانس کر رہا تھا۔ اس کی رنگ رلیاں ملاحظہ کرو، نیچے ہنسنے والے ایموجی تھے۔ وہ سب مشترکہ کالج فرینڈز رہ چکے تھے۔ ایک نمبر کا ذلیل ہے، دفع کرو۔ ذریعہ نے جواب پسند کر کے موبائل سائڈ پہ رکھا تھا۔ کیا مجھے روشانی کو اس سب سے آگاہ کرنا چاہیے؟ ایک دم سے اسے احساس ہوا تھا دونوں ایک دوسرے کو ریزرو کرتے ہیں۔ دل پھر سے نفرت کی راہ لے گیا تھا۔ وہ کالج سے واپسی پر ڈرائیور کے ساتھ اپنی دوست شہلا کی طرف چلی گئی تھی۔ بابا کی کال آئی تو اٹھانا مت، میں 1 گھنٹے میں باہر آ جاؤں گی، تم یہیں ویٹ کرو۔ اسے آشا صورت میں اس کی ماں سے ملنا تھا۔ وہ آرڈر دے کر بنگلے کے اندر چلی گئی جہاں اس کی سہیلی منتظر تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا جب ڈرائیور کو ذریعہ کی کال آئی تھی۔ وہ ایک دم گھبرا گیا تھا۔ ملک صاحب کی کال؟ وہ 3 دفعہ کال کاٹ چکا تھا مگر ذریعہ ملک کی کال کاٹنے کی جسارت وہ ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ ہیلو، اس نے اٹکتے ہوئے فون اٹھایا تھا۔ بیوی کو لے کر سیدھا گھر آؤ اور آئندہ بابا کی کال کٹ کی تو تمہیں فارغ کر دوں گا، سمجھے؟ ذریعہ شدید گھرایا تھا وہ جی۔ روشنی بی بی نے ہی کہا تھا کہ وہ سہیلی کے پاس ہیں، کال نہ اٹھاؤ صاحب کی۔ ڈرائیور نے فوراً اپنا دفاع کیا تھا۔ اپنی لائیو لوکیشن بھیجو، میں آ رہا ہوں، تم وہاں سے سیدھا گھر آؤ۔ جی جی۔ ڈرائیور نے فوراً ذریعہ کے حکم کی تعمیر کی تھی۔ وہ جانتا تھا ذریعہ بھی سب کا مائی باپ ہے اور اب اسے نوکری عزیز تھی۔ وہ سرفراز ملک کو تسلی دے کر گاڑی دہراتا ہوا ڈیفینس کے اس بنگلے پر آیا تھا جہاں روشانی موجود تھی۔ سرفراز نے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ روشنی کو ڈانٹے گا نہیں مگر اس کا پارا نیچے نہیں تھا۔ وہ اپنے باپ سے اتنی محبت نہیں کرتا تھا جتنی وہ روشانی ملک سے نفرت کرتا تھا۔ پر بیٹا ابھی تو آپ آئی ہو، شہلا کی ماما نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ خود بھی جانا نہیں چاہتی تھی، اسے شہلا کی ماں سے مل کر بہت اچھا لگ رہا تھا مگر ڈرائیور کی کال نے اس کے چکر چھڑوا دیے تھے۔ ذریعہ باہر تھا، ایک قیامت باہر منتظر تھی۔ وہ جلدی سے پھر آنے کا وعدہ کرتی ہوئی نکلی تھی۔ اتنی بڑی ہوگی ہو کہ بنا بتائے منہ اٹھا کر ادھر ادھر نکل ہوگی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے چڑھ دوڑا تھا۔ میری دوست کا گھر ہے، اس کی طبیعت صحیح نہیں تھی تو پوچھنے آ گئی سے۔ اس نے ہتھیار ڈالنا بہتر سمجھا تھا، آئندہ کالج سے سیدھی گھر آنا، ورنہ ذریعہ نے انگلی اٹھا کے سے وارن کیا تھا۔ ورنہ کیا؟ وہ بھی دو بدو بولی تھی CIA کے کتے کی طرح۔ وہ پوری بات میں نہیں کر پائی تھی کہ زناٹے دار تھپڑ سے اس کا وجود تھرا گیا تھا۔ وہ لہرا کے ذریعہ پر گری تھی جس نے سختی سے اسے جکڑ کر تقریباً گاڑی میں دھکا دیا تھا۔ خود وہ فرنٹ سیٹ پر آ گرا تھا۔ آفس سے سیدھا وہ گھر آرام کی گھر سے آیا تھا مگر اس لڑکی نے خوار کر کے رکھ دیا تھا۔ بلک بلک کے رو رہی تھی، گھر چلیں آپ، پاپا کو بتاؤں گی سب۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تھی، او میں تو بہت ڈر گیا یار۔ وہ طنزیہ ہنسا تھا۔ روشنی نے پیچھے سے اسے گھورا تھا۔ اس نے بیگ میرے سے اس کی زخمی آنکھیں دیکھی تھی۔ آنکھیں ہمیں راز آ گئی، اب ہم یہاں سے جائیں کہاں؟ وہ برخلاف توقع سرفراز سے مل کر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ذریعہ کو شدید حیرانگی ہوئی تھی اس کے اس عمل سے۔ بیٹا تم کب بات کرو گے سرفراز بھائی سے؟ خالدہ نے بھانجے کے آگے محبت سے چائے رکھی تھی۔ وہ شام کی چائے پر ان کی طرف آیا تھا۔ جی بس بابا سے بات کرنے ہی والا ہوں، میں خود بھی جلد از جلد شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب بابا کو ریسٹ کی ضرورت ہے، ان کی بہو ان کا خیال رکھے گی۔ ذریعہ نے فائقہ کو چھیڑا جو سر جھکا گئی تھی۔ اس کے بچپن سے سجائے گئے خوابوں کی تعبیر کا وقت آنے والا تھا مگر بیٹا، خالدہ کچھ کہتے کہتے رک سی گئی تھی۔ جی خالہ، اس نے ادب سے عرض کی تھی۔ بیٹا روشانی بہت بدتمیز ہے، مجھے فائقہ تمہاری فکر ہے، وہ تم دونوں کی خوشیاں خراب نہ کر دے۔ انہوں نے ذریعہ کے دل کی کہہ دی تھی۔ اس سے زیادہ روشنی کی بدتمیزی کا گواہ کون تھا آخر؟ جی آپ بے فکر رہے، میں بابا سے اس بارے میں خط میں بات کروں گا۔ جیسی اس کی حرکتیں ہیں مجھ سے پہلے تو اس کی شادی ہو جائے تو بہتر ہے۔ وہ تو بڑاس نکال گیا تھا، باہر 2 دن سے آؤٹ آف کوریج چل رہا تھا۔ اس کا لاسٹ میسج یہی تھا کہ اچانک 2 دن کے لیے اسلام آباد جا رہا ہے ڈیڈ کے کام سے۔ روشنی کو یقین تھا کیونکہ وہ ویسے بھی اکثر بیشتر عربی صاحب کے کاموں کی وجہ سے دورے پر رہتا تھا مگر یہ کون سے کام تھے یہ صرف وہ باپ بیٹا ہی جانتے تھے۔ شہلا کے ہاتھ سے اس کا موبائل گرتے گرتے بچا تھا۔ یہ کون ہے؟ اس نے گیلری میں ایک تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دونوں اس وقت کالج کینٹین میں تھے۔ یہ روشانی نے ڈرامے ہوئی تھی
بنوئی ہیں تمہاری، اس نے شرماتے ہوئے وحاش کا تعارف کروایا تھا۔ شہلا نے افسوس سے دیکھا تھا، اس میرزادے کی ہر ہفتے اس کے بنگلے پر آمد ہوتی تھی، راتیں گزارتی تھی۔ اوہ نائس! شہلا نے ہونٹ سکوڑے تھے، اسے دل سے روشانی کی معصومیت اور بے خبری پر ترس آیا تھا، مگر وہ منہ بند رکھنے پر مجبور تھی۔ وہ ناشتے کے ٹیبل پر جمع تھے جب سرفراز صاحب نے بتایا کہ ڈاکٹر نے انہیں آرام کی ہدایت دی ہے۔ معمولی سا انجانیا ہوا ہے بابا۔ ضریاب شدید رنجیدہ ہوا تھا، آپ نے مجھے ساتھ لے جانا بھی مناسب نہیں سمجھا، میں آفس میں تھا، کوئی مر تو نہیں گیا تھا۔ وہ دکھ سے گویا ہوا تھا، سبھی لوگ پریشان دکھائی دے رہے تھے، مگر روشنی کی حالت زیادہ بری تھی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کے سرفراز کے پاس جا بیٹھی تھی۔ بابا آپ خیال کیوں نہیں رکھتے اپنا؟ میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی، آپ جانتے ہیں نا۔ وہ رو رہی تھی۔ ضریاب کو شدید طیش آ گیا تھا۔ تمہاری حرکتیں ہیں جو آج بابا کا یہ حال ہے۔ ضریاب سرفراز صاحب برہم ہوئے تھے، میں نے کیا کیا ہے؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ تم جو بنا بتائے ادھر ادھر گھومتی ہو، تمہاری فکریں کھائی جا رہی ہیں بابا کو۔ ضریاب نے سارے لحاظ سائڈ پر رکھے تھے، میرے بھی بابا ہیں یہ، وہ جتاتے ہوئے بولی تھی۔ تو اب گھر بیٹھ کے ان کا خیال رکھو، پڑھائی تو تم سے ویسے بھی نہیں ہوتی۔ میں آفس میں ہوتا ہوں، میرے پیچھے کوئی تو ہو۔ وہ آہستہ ہوا تھا۔ ارے ارے سب ہے میرے پاس۔ سرفراز صاحب کو بیٹے کا اتنا فکر مند ہونا اچھا لگا تھا۔ سچ بات تو یہی تھی کہ وہ روشانی کی طرف سے شدید ٹینشن میں تھے۔ سارا پھپھو اور دادی نے بھی ضریاب کی تائید کی تھی۔ ٹھیک ہے بابا، میں اب کالج ویک میں دو دن جایا کروں گی، بس آپ سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے باپ کے گلے میں بازو حمال کیے تھے۔ آج ضریاب کو محبت کا مظاہرہ برا نہیں لگا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا روشانی زہر بھی ہے اور تریاد بھی۔ اسے اپنے اور فائقہ کے رشتے کے حوالے سے باپ سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ اوہ سیڈ یار، تو تم گھر سے ہی ٹائم نکال کے میرے گھر آ جایا کرو نا کچھ دیر کے لیے، ہم کمبائن اسٹڈی کر لیں گے، ویسے بھی پیپر سر پر ہیں۔ شہلا نے اس کی ساری بات سن کر بیچ کا راستہ دکھایا تھا۔ میڈم کا آرڈر تھا کہ وہ روشانی کو بنگلے پر مدعو کرتی رہے۔ نہیں یار، میں اب بابا کو ہر لمحہ نہیں چھوڑ سکتی، تم آ جانا نا میرے گھر۔ اس نے چیلو کو دعوت دی تھی۔ وہ سٹپٹا گئی تھی۔ ہاں ضرور، میں جب آؤں گی بتاؤں گی، تم اپنا خیال رکھنا۔ اس نے کال کاٹ دی تھی۔ حسین الوی اس دوران سرفراز کی طبیعت پوچھنے گھر آئے تھے، مگر وحاش ان کے ساتھ نہیں تھا۔ انہوں نے وحاش کو فی الحال گھر سے نکال دیا تھا اور وہ ایک دوست کے فلیٹ پر رہ رہا تھا۔ انکل وحاش اسلام آباد سے کب تک آئیں گے؟ روشانی نے باہر تک سی آف کرنے آئی تو پوچھے بنا نہ رہ سکی تھی۔ بیٹا وہ کام کا لوڈ زیادہ ہے تو وہ کچھ دن اور وہاں رہے گا، میں جلد بلا دوں گا، اسے پریشان نہ ہو۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ لڑکی ان کے بیٹے کا جیک پاٹ تھی۔ ضریاب اسے گھر میں بابا کے ساتھ مگن دیکھ کر مطمئن تھا۔ اسے روشنی کی باپ سے محبت پر کوئی شک نہیں تھا۔ وہ خود بھی آفس سے آ کر سارا ٹائم اپنے باپ کے ساتھ گزارتا تھا۔ تم اسے اپنی سالگرہ کا چھوٹا انویٹیشن بھجواؤ، اسے لازمی بلاؤ، یہاں بنگلے پر سارے انتظامات ہوں گے۔ ادھر وہ گھر سے نکلے گی، تمہارے آدمی سے راستے سے ہی اٹھا لیں گے، پولیس اور اس کے گھر والوں کو کوئی شک نہ ہوگا، اس لیے تم یہیں رہو گی اور میری جگہ دوسری عورت تمہاری ماں کا رول کرے گی۔ میں آج ہی لاہور نکل رہی ہوں، یہ لوگ اسے بھی وہیں پہنچا دیں گے، باقی کا کام میرا ہے۔ تارا میڈم نے سارا پلان زلفی، شہلا اور باقی کو سمجھا دیا تھا۔ اوکے، سب ایک زبان ہو کر متفق ہوئے تھے۔ شہلا کا دل اندر ہی اندر کانپ رہا تھا، اگر وہ پکڑی گئی تو بہت دنوں سے ایک بوجھ ہے جو تم سے باڑنا چاہتا ہوں۔ وہ سرفراز صاحب کے ساتھ کمرے میں موجود تھا۔ آج وہ عجیب سی باتیں کر رہے تھے۔ پچھلے کئی دنوں سے ان کی طبیعت اچھی چل رہی تھی، مگر اب اچانک آج وہ شدید مزمحل نظر آ رہے تھے۔ جی بابا بولے۔ ضریاب ان کا ہاتھ تھام کر بیٹھ گئے تھے۔ اپنے کمرے میں موجود روشنی تقریر کے آگے وار سے بے خبر شہلا کی سالگرہ اٹینڈ کرنے کی تیاری میں لگی ہوئی تھی، جس کی بمشکل اجازت دی تھی سرفراز صاحب نے۔ بنگلے پر ساری تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ نقلی فیملی کو پیسے دے کر مدعو کیا گیا تھا۔ پورا ماحول ایک فیملی فنکشن کے حساب سے ترتیب دیا گیا تھا۔ سب کچھ ویسا ہی ہو رہا تھا جیسا میڈم کی ہدایت تھی۔ وہ بے دلی سے شیشے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ کاش تم نہ آؤ روشانے، جس دلدل میں ہوں تم اس میں کبھی نہ پھنسو۔ شہلا نے دل سے دعا کی تھی۔ وہ راستے میں تھی جب اسے گھر سے کال موصول ہوئی تھی۔ کیا ڈرائیور اس کی چیخ پر مڑا تھا؟ میڈم ان کی گاڑی ہی نہیں آئی، گھر سے نکلی تھی مگر کچھ دیر بعد ہی واپس موڑ لی گئی۔ ہمارا بندہ اسی راستے پر تھا، یہ اطلاع اسی نے دی تھی۔ تارا میڈم نے موبائل زور سے پٹکا تھا۔ شہلا کو شدید خوشی ہوئی تھی، کم از کم کچھ وقت کے لیے روشنی ان کے مکروہ سے بچ گئی تھی، مگر وہ راستے سے کیوں مڑی، یہ سوال اسے کھا رہا تھا۔ روشانی ملک بنت سرفراز ملک، کیا آپ کو ضریاب ملک ولد سرفراز ملک سے سکہ راج الوقت 5 لاکھ حق مہر کے اوس نکاح قبول ہے؟ نکاح خواہ کے الفاظ اس کے کانوں میں پڑ رہے تھے، مگر شاید دماغ تک نہیں پہنچ رہے تھے۔ وہ بالکل معاف ہو چکی تھی رضامندی تو روشنی۔ سارا پھپھو نے اسے کمر سے تھاما تھا، سرفراز کے ہاتھ میں دبا، اس کا ہاتھ سن ہو چکا تھا۔ وہ ہاسپٹل میں تھے، ابھی کچھ گھنٹے پہلے وہ بیٹی کی حیثیت سے باپ کے پاس تھی اور وہ اپنی بہو بنا رہے تھے اسے۔ ایک جملہ اس کے ذہن میں گھومے جا رہا تھا، تم میرا خون نہیں ہو روشانے۔ سارا مان کروفر اس سے چھین لیا گیا تھا جو ان کا خون تھا۔ وہ استحقاق سے دادی کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ سائن کرو روشنی، سارا نے دوبارہ سے اسے ٹوکا تھا۔ اس نے سرفراز کی جانب دیکھا جو اس کی رضامندی کے منتظر تھے۔ اس نے مشینی انداز میں کھڑا کر سائن کیے تھے۔ ضمیام نے اس سے پیپر لے کر اپنے سائن کیے۔ سب کچھ وہی تھا، وہی رہے گا، وہی لوگ، وہی گھر، مگر سامنے بیٹھا یہ شخص، اس نے
اسے دیکھا تھا نیلے کرتے میں بڑی ہوئی شیپ کے ساتھ، اس کی آنکھوں میں عجیب سی آگ تھی جو اسے خاص تر کر رہی تھی۔ کیا غلط ہوا تھا؟ یہ اسے خالدہ کی آمد پہ پتہ چلا۔ سرفراز آنکھیں بند کر چکے تھے مگر اس کی آنکھیں کھول گئے تھے۔ اتنی اچانک موت پر سب ہر ایک کی آنکھ اشکبار تھی۔ ضریاب تدفین کے انتظار میں لگا ہوا تھا۔ گھر کی خواتین اندر کے کہرام میں گم تھی۔ خالہ نے دادی اور سارا کو سہارا دے رکھا تھا جبکہ فضا مستقل روشنی کے ساتھ تھی جو کونے میں بت بنی بیٹھی تھی اور رات سے اب تک یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ انکشاف اور حادثات ساتھ ہوئے تھے اور وہ کوئی بھی ری ایکشن دینے سے قاصر تھی۔ جاننے والوں میں سے اصل حقیقت کوئی نہیں جانتا تھا، صرف گھر کے مکین رات کے واقعے سے باخبر تھے۔ فضا اور حذیفہ تو ہنوز شوق میں تھے۔ فائقہ بار بار ضریاب کے پاس جاتی پھر اندر آ جاتی۔ وہ بہت خاموشی سے سب سے گلے مل رہا تھا۔ اس کے اور روشنی کی خاموشی پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ دادی اکلوتے بیٹے کے غم میں نڈال پڑی ہوئی تھی۔ کون آیا گیا تعزیت کی کتنی ہی کالز اور میسج آئے تھے۔ وہ سب سے بے نیاز کونے میں اندھیرا کیے دونوں بازوؤں کو تکیے بنائے لیٹا تھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے بچپن میں اس کی ماں اچانک سے اسے چھوڑ کر گئی تھی اور آج باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا تھا۔ سرفراز صاحب اپنے سارے راز اور بوجھ اسے دیکھ کر آزاد ہو چکے تھے۔ اس پر بڑی ذمہ داری تھی۔ اس سب میں فائقہ کا دل ٹوٹنے کی فکر بھی اتر آئی تھی تو وہ مزید تھکن محسوس کرنے لگا تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نے پوچھا پہلا پتھر مجھ پر کون اٹھائے گا؟ آئی ایک آواز کے تو جس کا محسن کہلائے گا۔ اداسی اپنے عروج پر تھی۔ وہ اپنے بے بسی اور کم مائگی کا جتنا ماتم کرتی کم تھا۔ وہ کون تھی؟ کہاں سے آئی تھی؟ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا؟ سوالات کا طوفان اس کے دماغ میں جکڑا چلا جا رہا تھا۔ کیا کچھ ایسا ہے جو صرف بابا اور ضریاب کے درمیان ہے اور وہ بے خبر ہے؟ بابا چلے گئے یہ خیال ہی اسے ڈبو گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر عشق سے رونے لگی تھی۔ ملک سرفراز مر گیا، ہاں ہاں تارا بیٹم نے زوردار کہکا لگایا تھا۔ ہمارا کام تو مزید آسان ہو گیا ہے اب۔ وہ پورا امید تھی۔ شیلا کو دکھ ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ روشانی اپنے باپ سے کتنی محبت کرتی تھی۔ کیا حال ہوگا اس کا؟ سوئم تک گھر بس بھر میں سوگ طاری تھا۔ خالدہ مستقل بچوں کے ساتھ ٹھہری ہوئی تھی۔ روشنی ان کی تیز نظروں سے شدید خائف تھی۔ ان کو ویسے ہی استخار تھی اور اب تو بچانے والا بھی دنیا سے جا چکا تھا۔ اسے ایک دم احساس تنہائی ہوئی تھی۔ سارا پھوپھو دادی کے پاس جانے کی ہمت اس میں نہیں تھی اور ضریاب سے اکا دکا دفعہ ہی اس کا سامنا ہوا تھا۔ وہ اپنے ہی گھر میں اجنبی سی بن گئی تھی۔ وحش کی مستقل کالز آ رہی تھی مگر اس میں بات کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس سب میں وحش تو اس کے ذہن سے نکل ہی گیا تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی وہ کیا جواب دے گی اسے، کیا بتائے گی اسے۔ اس نے خوف سے موبائل سوئچ آف کر کے دراز میں ڈال دیا تھا۔ کچھ کھا لو یار، کب تک ایسے رہو گے؟ فائقہ اس کے سر پر موجود تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے پلیز۔ اس نے دامن بچایا تھا۔ وہ فائقہ سے کترا رہا تھا مگر وہ بے خبر تھی اور اس کی اگنورنس کو باپ کی موت کا ہی سمجھ رہی تھی۔ ضریاب اس نے دھیرے سے اس کا چاننا چھوا تھا۔ میں ہوں تمہارے پاس ہمیشہ۔ فائقہ کی تسلی پہ سے ہنسی آ گئی تھی۔ وہ جب سے مسکرایا تھا اس کے ہاتھ تو جیسے کوئی سنہری موقع آ گیا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک اس کے سارے بدلے لینے کا تھا۔ وہ کمرے میں اپنے تازہ نقصان پر سسک رہی تھی کہ اچانک وہ دروازہ کھول کے عین اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ اتنی شوق تھی کہ بیڈ پر اسی پوزیشن میں پڑی رہی تھی۔ وہ دھیرے سے چلتا اور اس کے انتہائی قریب بیٹھا تھا۔ وہ سسکیاں بھر رہی تھی، نظریں اٹھنے سے انکاری تھی۔ اتنی غیر متوقع صورتحال میں بھی وہ پرسکون تھا۔ روشانی نے اس کو عجیب الجھن میں محسوس کیا تھا۔ وہ کیا کرنے والا تھا، کیا کہنے والا تھا؟ قبل از رخصتی اس کی آمد کا مقصد؟ بہت سارے سوالات اس کے سامنے ناچ رہے تھے جب وہ انگلی اٹھا کے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ میری زوجیت میں تمہیں اپنی مرضی سے صرف سانس لینے کی اجازت ہوگی روشان ملک۔ اس نے آہستہ سے اس کے جسم سے جان نکالی تھی۔ وہ کہہ کر رکے بنا اس کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ کسی نے اس اتنی سلیقہ مندی سے چوٹ کی ہے کہ درد بالکل نہیں ہے لیکن نشان پڑے ہیں۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ اس نے کالج جانا شروع کر دیا تھا۔ سب روٹین پر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شیلا سے مل کے اس نے ساری رضا سنا دی تھی۔ اس سے بہتر غمگسار فی الحال روشنی کے پاس کوئی نہیں تھا۔ وہ شدید شوق تھی میڈم تارا کی زبانی سے باقی حالات کا تو علم تھا مگر روشانی کے نکاح کی بات اس کے لیے غیر متوقع تھی۔ میڈم کو آگاہ کرنا ہوگا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اس نے دل ہی دل میں آگے کا عمل سوچا تھا۔ وہ دادی کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ جب سامنے سے ضریاب آتا ہوا دکھائی دیا تھا فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے نادانستہ طور پر اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا تھا۔ پھوپھو اس کی بے ساختہ ادا پر مسکرا پڑی تھی۔ رشتہ بدل گیا تھا، دیکھنے کا انداز ہی بدل گیا تھا۔ اس کی طرف دوسری نظر ڈالے بغیر دادی کو اور پھوپھو کو سلام کرتا ہوا گزر گیا تھا۔ کوئی تیر روشانی کے دل کے آر پار ہوا تھا۔ کسی کو علم نہیں تھا کہ ضریاب کن الجھنوں کا شکار ہے۔ وہ آفس سے دیر سے آتا اور آتے ہی کمرے میں فون اور لیپ ٹاپ میں بزی ہو جاتا۔ وہ بہت مہارت سے ساری گٹھیاں سلجھا رہا تھا۔ کیا حال ہے؟ دادی نے سارا سے مشورہ لیا۔ کیا خیال ہے؟ دادی نے سارا سے مشورہ لیا تھا۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، کبھی نہ کبھی تو پتہ چلنا ہی ہے۔ سب کو بہتر ہوگا گھر پر بلا کر سب کو ساری بات بتا دی جائے بہتر طریقے سے۔ گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے گی۔
جگ ہنسائی سے بچ جائیں گے اور خالدہ بھی امید کے لگا کے بیٹھی ہے، انہیں بھی آرام سے اطمینان میں لینا ہوگا۔ سارا اور دادی سر جوڑے آگے کا عمل طے کر رہی تھی۔ سرفراز ملک بڑی باری ذمہ داری ان پر ڈال کر گئے تھے۔ میں بس بابا کی وجہ سے ڈسٹرب تھی۔ وہ کالج سے واپسی پر اسے پک کر چکا تھا اور اس وقت وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے۔ میں بھی ڈسٹرب تھا یار، انکل کی وجہ سے تمہارا غم بانٹنا چاہتا تھا مگر تم تو غائب ہی ہو گئی۔ ایسا کون کرتا ہے؟ آپ بھی تو اسلام آباد گئے تھے، کتنی کالز کی میں نے آپ کو، کتنی ضرورت تھی مجھے آپ کی، تب کہاں تھے آپ؟ اب سب ختم ہو گیا ہے، بابا چلے گئے ہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ سوری سویٹ ہارٹ، وحاش نے اسے سینے سے لگانا چاہا مگر اسی وقت کسی نے کار کی کھڑکی بجائی تھی۔ وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ وحاش نے شیشہ نیچے کیا، اس کی سیٹی گم ہو چکی تھی۔ سامنے ضیاء کا لال چہرہ دیکھ کر روشنی کی جان ٹانگوں سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ باہر اس نے ڈائریکٹر روشنی کو حکم دیا تھا۔ وحاش فوراً گاڑی سے اتر کے اس کی طرف بڑھا تھا۔ لسن ضیاء، لیٹ می کلیئر یو، وہ بولتا ہوا آگے آ رہا تھا کہ ضیاء نے ہاتھ اٹھا کے اسے وہیں سے روک دیا تھا۔ میں صرف تعزیت کر رہا تھا۔ وحاش خاموش نہیں ہوا۔ تعزیت کے لیے گھر آتے ہیں، گاڑی میں چھپ کر نہیں ملتے۔ اس نے بے جان روشنی کو اپنے بازو میں بھیجا تھا۔ آئندہ اس سے ملنے کی کوشش مت کرنا ورنہ بہت برا ہوگا۔ یہ اب مسز ٹریشانے ضیاء ملک ہے۔ وہ اس پر آرام سے بم گراتا اور روشنی کو اپنی گاڑی میں ڈال چکا تھا۔ وحاش کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ روشنی نے اسے ڈرائیو کرتے ہوئے دیکھا تھا، جس نے ضیاء کو انفارمیشن دی تھی۔ وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ چلو گھر۔ ضیاء نے ڈرائیور کو آرڈر دے کر اس کا سفید چہرہ دیکھا تھا۔ اس کی نظروں کی تاب نہ لا پا رہی تھی۔ بزنس حلقوں میں یہ خبر سب بجلی کی طرح بن کے گری تھی مگر خالدہ اور فائقہ پر تو بمباری ہوئی تھی۔ وہ دونوں شدید جھٹکوں کی زرد میں تھی۔ سارا اور دادی سر جھکائے ان کے آگے شرمندہ بیٹھے تھے۔ ضیاء مجرموں کی طرح سر نیچے کیے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ فائقہ کے جذبات کا قاتل تھا۔ وہ انکاری نہیں تھا مگر وہ باپ کے آگے بھی مجبور تھا۔ میری کوئی رضامندی نہیں، میرے لیے بابا کا حکم سب کچھ تھا۔ اس وقت اس نے اپنے حصے کی صفائی پیش کی تھی۔ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں خالدہ، ہم سب ہی مجبور تھے اور پھر جو سرفراز کی مرضی، وہ باپ تھا، حق رکھتا تھا۔ دادی نے بھی انہیں اپنی طرح سے سمجھایا تھا۔ بچپن سے یہ دونوں ایک دوسرے سے منسوب تھے اور سرفراز بھائی ایسے کیسے کر کے چلے گئے؟ وہ شدید رنجیدہ تھی۔ اگر شانے ان کا خون نہیں ہے تو کون ہے؟ کہاں سے اٹھا کے لائے تھے اسے؟ گھر جائیداد سگا بیٹا سب کچھ ایک انجان لڑکی کو دان کر کے میری بہن کو کھا گئے۔ وہ بولنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ خالدہ پلیز، بابا کے خلاف نہیں سنوں گا میں۔ خالہ پلیز، میں بابا کے خلاف کچھ نہیں سنوں گا۔ ضیاء نے ٹوکا تھا۔ چلے ماما، اب ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فائقہ نے چپ چاپ ہار مان لی تھی۔ اب بچہ ہی کیا تھا، اس نے عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ وہ اب ضیاء کی اگنورنس کی وجہ جان گئی تھی۔ روشنی کے آگے اس کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ لڑکی سے جیت چکی تھی، اسے ماننے میں آر نہیں تھی۔ ضیاء نے اسے حوصلے کی داد دی تھی۔ ہو سکے تو ہمیں معاف کر دیجیے گا خالدہ، یہ آپ کی بہن کا گھر ہے، اس کے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے رہیں گے۔ سارا نے انہیں گلے لگایا تھا۔ دادی نے بھی اٹھ کر فائقہ کو پیار دیا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹی خالی ہاتھ وہاں سے لوٹ گئے تھے۔ ضیاء کا بوجھ دونا ہوا تھا۔ حسین علوی بیٹے کو کوسنے دے رہے تھے جو پاگلوں کی طرح چیزیں پٹک رہا تھا۔ آپ کو بھی کبھی پتہ نہیں چل سکا وہ باپ کی طرف مڑا تھا، ہمیں کیسے پتہ ہوگا؟ سرفراز نے ہمیشہ اسے اپنی اولاد کی طرح رکھا، کسی کو شک نہیں ہونے دیا۔ وہ خود حیران تھے اور ویسے بھی جب وہ ان کا خون ہے ہی نہیں تو تمہیں اس لڑکی سے کیا؟ اس لڑکی کے نام گھر اور آدھا بزنس کر کے گئے ہیں وہ، ضیاء کا ہی ہوگا سب کچھ سیدھا سیدھا۔ حسین علوی نے طنزیہ ہنسے تھے۔ وحاش کا خون کھول رہا تھا۔ روشنی سے 10 روپے نہیں ہوگا، اس سے بھی ابھی مجھے بہت کچھ حاصل کرنا ہے۔ وہ دل میں منصوبے بنا رہا تھا۔ وہ دونوں ایک چھت تلے اتنے مضبوط رشتے کے ہوتے ہوئے بھی اجنبی بنے رہتے تھے۔ دادی اور سارا کے لیے دونوں کا رویہ سمجھ سے باہر تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ دونوں خوش اسلوبی سے اس رشتے کو مان لے، نبھا لے مگر انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ یہ دونوں چیزیں ان دونوں کے لیے آسان نہ تھیں۔ سرفراز صاحب کے چہلم والے دن ضیاء کو فائقہ کی شادی کی خبر ملی تھی۔ گویا خالہ نے میرے باپ کے چہلم تک کا بھی انتظار نہیں کیا۔ صرف افسوس ہوا مگر دل سے کچھ بوجھ کم ہوا تھا۔ فائقہ کے لیے اسے خوشی ہوئی کہ وہ آگے بڑھ گئی ہے۔ روشنی تک بھی خبر پہنچی تو وہ ضیاء کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی مگر وہ باہر مردوں میں تھا۔ کیا میں بیچ میں آ گئی؟ کیا ضیاء کی نفرت مزید ہوگی مجھ سے؟ اس کے ذہن میں کئی سوال اٹھ رہے تھے۔ ایک دیوار بھی سے ہٹنے کا سکھ بھی تھا مگر آئندہ کے اندیشے بھی ڈرا رہے تھے۔ وحاش نے بھی اس دن کے بعد سے کوئی رابطہ نہ کیا تھا، بالکل خالی محسوس کر رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے اس کا ضیاء کا سامنا ہوتا بھی تو وہ نظر چرا جاتی۔ وہ خود کو اس کا مجرم گردانتی تھی اور ضیاء کو اس کی شکل دیکھتے ہی وحاش کی یاد آ جاتی۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتا تھا۔ اس نے پھر سے کولی جانا شروع کر دیا تھا مگر اب ضیاء کا ڈرائیور اس کے ساتھ ہوتا تھا ہر جگہ پر۔ میڈم تارا شہلا کی زبانی سب کو سن کے دنگ رہ گئی تھی۔ یہ بار ان کے لیے عجیب تھا۔ اس لڑکی کی رخصتی سے پہلے مجھے اسے اٹھوانا ہوگا۔ اگر اس پر ضیاء کا بس چل گیا تو وہ ہماری پہنچ سے نکل جائے گی۔ میں چاہ کر بھی ان کے سامنے نہیں جا سکتی، گھی ٹیڑھی انگلی سے ہی نکالنا پڑے گا۔ وہ ہماری ملکیت ہے مگر ملک والے بھی ٹکر کے ہیں، اب سارے قدم سوچ سمجھ کے اٹھانا ہوں گے۔ شہلا بغور ان کی بات سن رہی تھی۔ یہ کھیل بہت خطرناک تھا جس کا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی حصہ بن چکی تھی۔ جی ہم ٹھیک ہیں، آپ اس پر نظر رکھیں، باقی میرا کام ہے۔ اس نے جلدی سے فون کٹ کیا تھا۔ پیچھے روشنی کھڑی تھی، وہ ایک دم سٹپٹا گیا تھا۔ کیا ہے؟ اس کے تیور بدلے تھے۔ وہ مجھے شادی کے لیے ڈریس چاہیے، میں اور فضا بھی شاپنگ پر چلے جائیں۔ وہ اس کی اجازت طلب کر رہی تھی۔ کیا وہ اس کے لیے اتنا معتبر اور اہم ہو گیا تھا؟ ایک جاندار مسکراہٹ ضیاء کے لبوں پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ کالے سور میں سوگوار سی شکل، یہ وہ غضب ڈال رہی تھی۔
پتلا نازک سراپا ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ دادی اور پھوپھو کی دعوت پر وہ اس کی اجازت لینے آ گئی تھی۔ سرفراز ملک کی کزن کی بیٹی کی شادی نزدیک تھی، ان سب کو شرکت کرنی تھی اور وہ جانتا تھا وہ کپڑے کی لینے ضرور جائے گی۔ ڈرائیور ساتھ رہے گا، تم لوگ اور جلد گھر آ جانا۔ خلافت بقا وہ جلد مان گیا تھا۔ روشنی کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ ایک کپ کافی بھجوا دو، اس نے بے تکلفی سے حکم دیا تھا۔ روشنی ایڑی کے بل گھومی تھی۔ جی وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلا کر نکلی تھی۔ وہ گہری نظر سے اس کی پشت کو گھور رہا تھا۔ ضریاب کے پل پل بدلتے رویے سے حیران اور پریشان گھر میں وہ اس سے منہ نہ لگاتا تھا اور کہیں باہر ہوتا تو سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتا تھا۔ کبھی اسے اپنے چھوٹے چھوٹے کام کہہ دیتا، کبھی ذرا سی بات کو ذلیل کر کے رکھ دیتا تھا۔ وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتی تھی۔ شادی کا فنکشن اپنے عروج پر تھا، ہر طرف رنگ و بو کا سما تھا۔ خوشی سے چہرے وہ کزنز کے جھرمٹ میں بھی سب سے نمایاں تھی۔ شی از سو ریڈینٹ۔ اس کے بابا کے کزن کے بیٹے عمیر نے بلیک شیروانی میں ملبوس دریاب ملک کے سامنے روشانی کی کھل کر تعریف کی تھی۔ اتنی گرم اور کھلی تعریف پر اس نے شعلہ باز نظروں سے سامنے دلہن کو اسٹیج پر لے جاتی روشنی کو دیکھا تھا۔ اس کا جی چاہا عمیر کے منہ پر ایک جھڑ دے جو کب سے روشانی کو نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ آف کورس شی از میری بیوی جو ہے۔ دریاب نے عمیر کے ہونٹوں سے ہنسی چھینی تھی، بٹ وہ اچھل گیا تھا۔ دریاب کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ اگر اسٹیج پر ڈل گولڈن لہنگے میں بیٹھی پور سجی روشانی ملک کو یہ پتہ چل جاتا کہ نیچے دور کھڑے دریاب ملک نے اسے بیوی کے طور پر آن کیا ہے، تو اس کی تعریف کی ہے، تو وہ وہیں گچ کھا کر گر جاتی۔ میوزک لگ چکا تھا، اب اس کی پرفارمنس تھی۔ چنری گانے پر اس کے اسٹیپ حال میں کھڑے کئی غیر مردوں کے دل دھڑکا گئے تھے۔ باقی سب خاندان کے تھے، اسے اس کے بچپنے سے ناچتے گاتے دیکھتے آ رہے تھے۔ منظر تو دریاب کے لیے بھی پرانا تھا، مگر جذبات نئے تھے۔ اسے اتنے مردوں میں ناچتا دیکھ کر دریاب کی غیرت انگاروں پر آ گئی تھی۔ اسے ایسے ناچ رہی ہے جیسے کسی طوائف کی روح آ گئی ہو اس میں۔ پھر دوست ببو کا اس کے پیچھے کھڑے ہو کر روشنی کے لیے کیا گیا تبصرہ اس کو آگ لگا گیا تھا۔ اسے نہیں پتا کیا ہوا، وہ تیش میں میوزک بند کرتا ہوا عین روشنی کے آگے آیا تھا۔ سب کی نظریں ان دونوں پر جا ٹکی تھی۔ پسینے میں تر دوپٹہ سائڈ سے ڈھلکا ہوا تھا۔ دودھیا پیشانی پر ٹکا بڑا گول ٹیکا اپنی پوری آپوتاب سے چمک رہا تھا۔ وہ اسے دمبا خود دیکھ رہی تھی۔ دریاب نے سختی سے اسے بازو سے بھیجا تھا، وہ اسے کھینچتا ہوا اسٹیج سے نیچے لے آیا تھا۔ اس کے لمبے چوڑے وجود کے پیچھے لہنگے میں وہ اپنا نازک وجود لیے گھسیٹتی جا رہی تھی۔ کسی کی آواز تک نہ نکلی، سب جانتے تھے وہ اس کی ملکیت ہے۔ وہ اسے خالی گھر میں گھسیٹتا ہوا اوپر اپنے کمرے کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ روشنی کے تو 14 وقت روشن ہو گئے تھے جب دریاب نے اسے بیڈ پر لا کر پٹکا تھا۔ اب وہ شوق ہے محفلیں سجانے کا، حسن کی نمائش کا۔ وہ اسے کندھوں سے پکڑ کر گرایا تھا۔ اس کی سخت گرفت سے روشنی کا چہرہ مارے تکلیف کے آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ آئندہ یاد رکھو گی کہ کس کی بیوی ہو، کس کی عزت ہو۔ دریاب نے اسے بیڈ پر تقریباً گرایا اور کمرے میں کپبورڈ جیسا اندھیرا کیا تھا۔ روشنی کے پاس اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، وہ اپنی ساری وحشت اس میں اتار رہا تھا۔ شیروانی اتار کر دور پھینکی گئی تھی، اس کا ٹیکا جھول کر لٹک رہا تھا۔ بیضے کانوں کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، چوڑیاں اس ظالم کی گرفت میں چکنا چور ہو گئی تھی۔ روشنی کے لبوں پر سختی سے ہاتھ رکھے وہ اس کی ساری آہو سسکیوں کا دم گھوٹ چکا تھا۔ گھنٹوں بعد اس کا سارا غبار نکلا۔ روشنی اس کی گرفت سے نکل کر تڑپ تڑپ کر رونے لگی تھی۔ وہ بیڈ پر سیدھا لیٹ چکا تھا، عجیب سا سرور تھا۔ وہ مدم سا مسکرایا تھا۔ کیسی پور سجی تھی وہ شام تک۔ وہ دوپٹہ کہیں تھا، لباس اپنی جگہ پر نہ تھا، بال بکھرے، چہرے پر اس کی وحشت کے نشان تھے۔ وہ چادر میں بیٹھی سسک رہی تھی، نیچے گاڑیوں کے ہارن سنائی دے رہے تھے، شاید سب کی واپسی ہو چکی تھی۔ روشانی کا جی چاہا وہ مر جائے، وہ اسے تباہ کر کے کس قدر پرسکون سا لیٹا ہوا تھا۔ صبح سارا کی پریشانی اس وقت سوا ہوئی جب ملازمہ نے بتایا کہ روشنی دریاب کے کمرے سے رات عجیب حالت میں روتی ہوئی نکلی تھی۔ وہ دل تھام کر رہ گئی تھی۔ کیا کر بیٹھے ہو دریاب؟ وہ ناشتے میں موجود تھی۔ ملازمین سے پتا چلا کہ اسے تیز بخار ہے۔ رات تم نے زیادہ ڈانٹا؟ دادی نے دریاب سے معصوم سا سوال کیا تھا۔ رات کے ذکر پر وہ نچلا ہونٹ دبا گیا تھا۔ سارا بغور اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ دھلا سا سفید کرتے میں، گلابی آنکھوں اور تازہ شیو کی نلاٹوں میں اس کا چہرہ الگ ہی غمازی کر رہا تھا۔ چاہ کر بھی اس کی کلاس نہیں لے پائی تھی۔ باٹل گرین کاٹن کے سادہ ڈھیلے سوٹ میں وہ ہنوز سسک رہی تھی جب وہ دروازہ کھول کر اس کے پاس آیا تھا۔ روشنی اتنا اپنائیت بھرا انداز تھا اس کا، وہ بلک اٹھی تھی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا، وہ شکوہ کر گئی تھی، مگر میں نہ شرمندہ ہوں نہ ہی معافی مانگنے آیا ہوں۔ وہ بھی دریاب ملک تھا۔ پھر اس نے گھائل نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ بے حس و بڑبڑائی تھی۔ چلو ناشتہ کرو، دوا لو، اتنا ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میاں بیوی میں یہی سب ہوتا ہے، اس نے سہولت سے سمجھایا تھا۔ روشانی نے پلکوں پر منو بوجھ آ گیا تھا، حیا سے وہ لال پڑ گئی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے جلدی سے موضوع بدلا تھا، میں ناشتہ یہیں بھجوا رہا ہوں، شرافت سے اٹھ جاؤ ورنہ۔ دریاب نے اپنا مردانہ حربہ آزمایا تھا۔ کر لوں گی، بھیجیں آپ۔ وہ روتی ہوئی اٹھ بیٹھی تھی۔ گڈ گرل۔ اس نے آگے بڑھ کر روشنی کا نم گال چھوا تھا۔ وہ حیرانگی سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ اکیلا نہیں تھا، روشنی کا دل اس کے ساتھ ساتھ چلا جا رہا تھا۔ وہ سب پورے ٹینورک کے پیچھے تندہی سے لگے تھے۔ ساری معلومات حاصل کر لی گئی تھی۔ دریاب کو ہر چیز سے انفارم کیا جا رہا تھا۔
وہ آج اپنی بنائی ہوئی پلاننگ پر خود کو داد دیتا ہوا میڈم تارا کی طرف جا رہا تھا، جنہوں نے آج اسے خاص میٹنگ کے لیے اپنے بنگلے پر مدعو کیا تھا۔ وہ دونوں لاسٹ پیپر دے کر نکلی تھی۔ شعلہ نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تھا، کچھ ہی دنوں میں بالکل مرجھا سی گئی تھی۔ تمہیں کیا ہوا روشنی؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی تھی۔ ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ روشنی کے لبوں پر آئی تھی۔ پتہ نہیں عجیب ہو گئی ہوں میں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خالی پن سا ہے۔ بابا کے جانے کے بعد سب بدل گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ وہ رونے لگی تھی۔ شعلہ نے اسے گلے لگایا تھا۔ ضیاء بھائی ہے نا تمہارے ساتھ؟ اس نے تسلی دی تھی۔ ضیاء کے نام پر ایک کاردار مسکراہٹ روشنی کے چہرے پر آئی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ ایک مغرور خود پسند انسان ہے جسے اپنے علاوہ کسی سے محبت نہیں ہے۔ ایک مجھے برباد کرنا تھا سو کر دیا۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ ضیاء نے پچھلے کئی ہفتوں سے اس کی کوئی خبر نہیں لی تھی۔ وہ پیپرز میں الجھنے کے باوجود اس کی کمی محسوس کر رہی تھی، جو خود کو اس کی ذات میں سمو کر اسے لاپرواہ ہو گیا تھا۔ عجیب سی خاموشی، فاصلہ سا آ گیا تھا ان کے بیچ۔ کیا پتہ وہ بزی ہوں کسی کام میں؟ شعلہ نے اسے حوصلہ دیا تھا۔ ہونا کام آفس کے علاوہ اور کیا کام ہے؟ صرف مجھے نیچے دکھانے کا شوق ہے، پتہ چل گیا ہے نا کہ میں… وہ کچھ بولتے بولتے رک گئی تھی۔ کیا میں؟ شعلہ نے جلدی سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، وہ سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ میں نکلتی ہوں، رزلٹ کے بعد یونیورسٹی کا پلان کریں گے، پلیز رابطے میں رہنا مجھ سے۔ روشانی نے شعلہ کا ہاتھ دبایا تھا۔ ہاں ہاں، میں لاہور سے آ جاؤں گی، پھر ملیں گے ہم۔ اس نے روشنی کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اس سے اب کبھی نہیں ملے گی، یہ ان کی آخری ملاقات تھی۔ شعلہ نے بیچ کے روشنی کو گلے لگایا تھا۔ اللہ حافظ، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ وہ نم آنکھوں لیے اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ مستقل ٹکٹی باندھے نیچے پورچ میں گاڑی کے ساتھ کھڑے ضیاء اور حذیفہ کو باتیں کرتا دیکھ رہی تھی۔ کیسا شخص ہے! ساری خوش اخلاقی توجہ پیار دوسروں کے لیے ہے اور اپنی شریک حیات کے لیے طنز کاٹ درکار۔ وہ نکاح کے بعد اسے ذلیل موڑ پر رکھتے ہوئے تھا۔ کیا فائدہ اسے شوہر کا نام نہاد صاحبان، اور دو قطرے لڑک اس کے گالوں پر آگے تھے۔ محبت نہیں کرنی چاہیے کسی سے بھی، پتہ نہیں اس نے کیوں کر لی اس پتھر سے جو اب تک شاید فائقہ کو سینے سے لگائے بیٹھا تھا۔ وہ درمیان میں کیا کر رہی تھی؟ روشان ملک کے حصے میں محبت کبھی آئی ہی نہیں، یادوں کی برسات میں، تاروں بھری راتوں میں۔ کیوں تیرے وعدوں والا چاند نظر نہ آئے، چاندنی چاندنی نہ لگے، دلکشی دلکشی نہ لگے، تیرے بن یہ زندگی زندگی نہ لگے۔ ڈھونڈے تجھے میرا من سانورے، میرے نینا ہوئے ہیں بانورے۔ اس لڑکی کو باہر فاضل لاہور چھوڑاؤ زلفی۔ میڈم تارا نے اپنے خاص کارندے کو حکم دیا جو شعلہ کو کراچی لے آیا تھا۔ وہ جانتی تھی اسے کہاں پہنچایا جانے والا ہے، کیونکہ میڈم اپنے کام کے پیچھے کوئی ثبوت گواہ نہیں چھوڑتی تھی۔ کاش وہ مرنے سے پہلے روشنی کو بچا لے، اسے اتنی مہلت مل جائے۔ اس کے آگے سب گھوم کر رہ گیا تھا۔ ویڈیو میں بلا شبہ وہی تھی، مگر یہ کیا؟ اس کا لباس نیم برہنہ تھا۔ کئی اور ویڈیوز تھی اس کی ڈانس کی، مگر ہر ویڈیو کا ماحول، اس کا لباس مختلف تھا۔ اسے اپنے آپ پر شدید بیزاری محسوس ہو رہا تھا۔ اگر یہ سب ضیاء کے ہاتھ لگ گیا تو گھر میں کسی کو پتہ چل گیا تو وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ اس کی ٹانگوں سے جان نکل گئی تھی۔ کسی انجان نمبر سے موصول ہونے والی اس کی برہنہ تصویر اور نیم برہنہ ناچتی ہوئی ویڈیو اس کی موت کے زمام کے لیے کافی تھا۔ وہ دادی کے کمرے میں تھا جب اسے اندر سے روشنی کی ہچکیاں اور سسکیاں سنائی دی تھی۔ اس کے قدم باہر ہی جم گئے تھے۔ میں کون ہوں دادی؟ کہاں سے لائے تھے بابا مجھے؟ میری کیا پہچان ہے؟ کوئی نہیں بتاتا۔ ضیاء آپ بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے دادی؟ وہ بری طرح لگ رہی تھی۔ ضیاء کا دل کٹ سا گیا تھا۔ وہ کافی دنوں سے محسوس کر رہا تھا کہ روشانی کا شدید ڈسٹرب ہے۔ وہ تو لانے والوں میں سے تھی اور آج اس طرح سے دیکھ کر اسے دکھ ہو رہا تھا، مگر وہ مجبور تھا۔ وہ اسے اس کی شناخت بتا کر مزید درد نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہ اس کا اپنے مرتے ہوئے باپ سے وعدہ تھا۔ اندر دادی اسے دلاسا دے رہی تھی۔ وہ وہیں سے مڑ گیا تھا۔ کل مل سکتی ہوں مجھ سے؟ رات 2 بجے سے وحاش کا میسج آیا تھا۔ وہ شش و پنج میں پڑ گئی تھی کہ اس لیے تمہارے بارے میں بہت کچھ ہے جو صرف تمہیں بتانا ہے۔ وحاش کا لہجہ بہت گہرا تھا۔ وہ بری طرح ٹھٹک گئی تھی۔ ایسا کیا ہے؟ جو بھی ہے تمہارے لیے ہے، تمہارے ماضی کے متعلق ہے، جس سے تمہیں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ میرا اعتبار کرو اور آ جاؤ۔ وحاش نے اپنا بھرا لہجہ اپنایا تھا۔ میں ضرور آؤں گی، اس نے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ وہ فون رکھ چکا تھا۔ تارا نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ شاباش جوان، آدھی پیمنٹ تمہیں ہو چکی ہے، کل اس کو ہم تک پہنچا کر باقی رقم لے جاؤ، اور اس کی تصاویر اور ویڈیو آج رات ضیاء ملک تک بھی پہنچا دو۔ وہ خود اپنی عزت بچا کر اسے چھوڑ دے گا۔ کل وہی ہوگا جو ہم چاہتے ہیں۔ انہوں نے اسے اونچا کہکا لگایا تھا۔ وہ بہت سکون سے اپنے موبائل پر آنے والی روشانی کی ویڈیوز اور تصاویر دیکھ رہا تھا۔ اس چال سے وہ پہلے ہی باخبر تھا۔ اس نے فوراً اپنے دوست سے رابطہ کیا جو سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ میں ہوتا تھا۔ وہ ساری رات کروٹیں بدلتی رہی۔ صبح سے وحاش سے ملنا تھا، یہ سارا میں سب ڈسکس کرنا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اس کی ضرور مدد کرے گا، اسے پیار کرتا تھا، گو کہ اب اس کے لیے وہ صرف ایک اچھا دوست تھا۔ دل تو ضیاء کے ساتھ مل کر اس سے کب کا بغاوت کر چکا تھا۔ وہ لون میں کھلنے والی کھڑکی سے جھانک رہی تھی جب اسے ضیاء وہاں چیئر پر بیٹھا نظر آیا تھا۔ زندگی کیا ہے، وقت کے ترکش میں کتنے بے رحم تیر ہوتے ہیں جن سے وہ دونوں ایک ساتھ گھائل ہو رہے تھے۔ کل کیا ہوگا؟ وہ دونوں اپنے اپنے حصے کی جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ اس کی آنکھ فجر میں کھلی تھی۔ وہ سجدے مجھے کر بے تحاشا روئی تھی، رو رو کر ہلکان ہوگی، مگر دل کا بوجھ کم نہ ہوا تھا۔ اسے پورچ میں گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تھی۔ اس وقت اس نے کھڑکی میں دیکھا تھا، ضیاء تھا جو وہ تیز سے نکل رہا تھا کہیں۔ یہ کیا اتفاق تھا؟ اسے بھی گھر سے نکلنا تھا اور اب ضیاء کی غیر موجودگی میں وہ آرام سے جا سکتی تھی، مگر یہ کہاں گئے ہیں؟
وہ محسوس کر رہی تھی کہ ذریعہ کافی دنوں سے عجیب پرسرار سا ہو رہا تھا، مگر اس وقت اپنی اڈیٹ پن یاد آئی تو اس نے جلدی سے چادر لی اور بیگ میں ضروری چیزیں اور موبائل رکھا اور اسے پیدل نکلنا تھا۔ وہاں جسے گھر کی بیک سائڈ سے پک کرنے والا تھا۔ حسین الوی صبح صبح اپنے گھر پولیس کو دیکھ کر شاک رہ گئے تھے۔ سول ڈریس میں ملبوس چند اہلکار وحاش کے گھر کی طرف تلاشی کی غرض سے بڑھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ پھر اس لڑکے نے کوئی حرکت کی ہوگی۔ میرا بیٹا گھر پر نہیں ہے، وہ پولیس کو بتا رہے تھے۔ ہمیں پتہ ہے اسے ریسٹ ہم بعد میں کریں گے، پہلے ہراسمنٹ کا مواد اکٹھا کر لیں۔ آپ کا بیٹا غیر قانونی کاموں میں ملوث پایا گیا ہے اور لاہور کے بردہ پرستوں کے ساتھ بھی اس کے تعلقات ہیں، پکی خبر ہے ہمارے پاس۔ بہتر ہوگا پولیس کے ساتھ تعاون کریں۔ افسر نے کھڑے کھڑے نے ننگا کیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ پولیس اہلکار اس کا لیپ ٹاپ، کپڑے سے دیگر چیزیں لے کر گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ ذریعہ باہر ہی کھڑا ان کا منتظر تھا۔ ان کا اگلا پڑاؤ ڈیفینس میں تھا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ تم تو مولانی سی ہو گئی ہو۔ وحاش نے اس کی چادر پر چوٹ کی تھی جو اس نے پورے وجود پر پھیلا رکھی تھی۔ مذاق مت کرو، مجھے سب کے اٹھنے سے پہلے گھر واپس پہنچنا ہے، پلیز جلدی بتاؤ، میں سب کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ وحاش وہ رو دینے والی تھی۔ صبر رکھو ڈیئر، کہیں دور چلے آرام سے بات ہوگی۔ اس نے سیٹی بجائی تھی۔ روشنی کو اس کے انداز میں کچھ اچھے نہیں لگے تھے۔ نہیں، گاڑی میں بیٹھ کے بات کرو، میں خود چلی جاؤں گی، پھر اس سے زیادہ دور نہیں۔ وہ لوگ آبادی سے دور تھے، انجان جگہ تھے۔ روشنی کو خوف محسوس ہوا تھا، کہیں میں نے یہاں پر کوئی غلطی تو نہیں کی۔ اس وحاش کو موقع پر ہی ختم کر دینا، وہ ہمارے لیے آگے چل کے خطرہ بن سکتا ہے۔ اس کا باپ تو ویسے بھی اس کے کرتوتوں سے تنگ ہے۔ میڈم تارا نے فون پر اپنے بندوں کو حکم دیا تھا جو وحاش کے تعاقب میں تھے۔ پلان کے مطابق انہیں روشنی کو گاڑی سے کڈنیپ کرنا تھا اور وحاش کو وہیں ختم کر دینا تھا۔ میں ذرا واش روم سے آئی زلفی جانو، شیلا نے اداس سے زلفی کو چھوا تھا۔ جلدی کرنا، ٹرین آنے والی ہے، بس ٹائم نہیں ہے زیادہ۔ اچھا بابا۔ وہ موبائل اپنی شرٹ میں چھپا کر قریب بنے واش روم کی طرف گئی تھی۔ سحر حال میں روشنی سے رابطہ کرنا تھا۔ وحاش گاڑی میں واپس آیا تو روشانی موجود نہیں تھی۔ اس کے پسینے چھوٹ گئے تو سیدھا ہوا، مگر ایک دم کوئی گرم سی لوہے کی چیز اس کے جسم کے آر پار ہوئی تھی۔ وہ کرا کر رہ گیا تھا۔ وہ لوگ اس کے سر پر موجود تھے، اسے گولے سے بھون دیا گیا تھا۔ گاڑی میں لڑکی نہیں ہے، اس نے چلا کر کہا تھا۔ کہاں ہے؟ اس کے ساتھ تو تھی۔ وہ سب سر پکڑ کے بیٹھ گئے تھے۔ دور سے پولیس کا سائرن سنائی دے رہا تھا۔ گاڑیاں قریب پہنچ گئی تھی۔ فرار ناممکن تھا۔ مقابلے میں سب مارے گئے تھے۔ وحاش کو بھی ان کے ساتھ ملوث قرار دے دیا گیا تھا۔ ذریعہ پاگلوں کی طرح سے ڈھونڈ رہا تھا جو وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ کہاں چلی گئی؟ پولیس نے فوراً علاقے کی ناکہ بندی کر دی تھی۔ زلفی نے اسے مار کے اسٹیشن کے پاس کے علاقے میں ڈال دیا تھا۔ روز کتنی ہی لڑکیاں درندگی کا نشانہ بنانے کے بعد کچرے کے ڈھیر پر ڈال دی جاتی تھی، شہلا بھی صحیح۔ پولیس نے میڈم تارا اور اس کے پورے گینگ کو حراست میں لے رکھا تھا، مگر روشانی ان کے پاس نہیں تھی۔ اس کی تلاش جاری تھی۔ حسین الوی کو بیٹے کی موت کی خبر مل چکی تھی۔ ان کا بیٹا لڑکیاں سپلائی کرنے میں ملوث تھا۔ یہ خبر تمام بزنس حلقوں میں پھیل چکی تھی۔ لوگ تعزیت کی جگہ طعنے زنی کرنے کے لیے ان کے گھر میں موجود تھے۔ مجھ سے وعدہ کرو ذریعہ، روشانی کی حفاظت کرو گے، اس پر آنچ بھی نہیں آنے دو گے۔ وہ شفاف ہے، معصوم ہے، اس کا ماضی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سرفراز حنیف عباس میں سے مخاطب ہوئے تھے۔ جی بابا، میں اپنی جان سے بڑھ کے اس کی حفاظت کروں گا۔ اس نے ان کا ہاتھ تھام کر دبایا تھا۔ ایک دم اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا۔ شدید تھکن کے باعث اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ کمرے میں ہلکا سا اندھیرا تھا۔ دادی پھپھو کو تسلی دے کر اپنے کمرے میں آیا تھا اور سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ بند ہوگی اسے پتہ نہیں چلا۔ وہ 2 راتوں سے مستقل جاگ رہا تھا۔ پولیس خفیہ طور پر روشانی کی تلاش کر رہی تھی۔ میڈیا اور اخبارات سے یہ خبر کو دور رکھا جا رہا تھا۔ ذریعہ اپنے سارے اسرار و سراغ استعمال کر رہا تھا۔ حسین الوی کو بھی زیر حراست رکھ کر چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہ سارے معاملات سے لاعلم تھے۔ شیلا بھی برآمد ہوئی تھی، مگر روشنی کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ لون کی پیلی روشنی سب سے پڑ رہی تھی۔ اسے وہ بچی کھیلتی ہوئی نظر آ رہی تھی جس سے وہ نفرت کرتا تھا۔ ایک تھکن بھری مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی تھی۔ وہ نہیں تھی تو ہر جگہ اب وہی تھی۔ ذریعہ پر ملک ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ وہ کہاں ہوگی اس کی بیوی، اس کی عزت، اس کی محبت؟ اسے یہ اعتراف کرنے میں چند لمحے لگے تھے کہ اسے روشنی پر ترس نہیں آیا تھا۔ اسے روشان ملک سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ اسے برت چکا تھا، اس کا لمس پا چکا تھا، اس کی شکوہ کے نظروں کا عادی ہو چکا تھا۔ کوئی کھو جائے تو اسے ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن کوئی خود ہی کھو جائے تو اسے کہاں تلاش کیا جائے؟ ڈھونڈے تجھے میرا من ساورے، میرے نینا ہوئے ہیں باورے۔ رات کی تاریکی 400 پھیلی ہوئی تھی۔ وہ پلنگ پر لیٹی پنکھے کو تک رہی تھی۔ وہ دونوں بزرگ میاں بیوی سو چکے تھے جن کے گھر وہ 2 دن سے پناہ لے رہی تھی۔ آگے کی کچھ خبر نہیں تھی اور پیچھے جو ہوا وہ بھیانک تھا۔ جس دلدل سے اسے سرفراز ملک نکال کر لائے تھے، شیلا کی گول نے اسے وہاں جانے سے بچا لیا تھا۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ وحاش گاڑی سے واش روم کی غرض سے اتر رہا تھا اور وہ اس کی گاڑی سے بھاگ نکلی تھی۔ وہ اس کے
کئی گھنٹے ادھر ادھر کی باتوں میں برباد کر چکا تھا اور روشانی کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ غلط کر بیٹھی ہے۔ وہ گھر واپس جانا چاہتی تھی جب اسے رکشے میں شیلا کی کال موصول ہوئی تھی اور شدید جلدی میں تھی، جیسے کوئی اس کے پیچھے لگا ہو۔ شیلا کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ اسے تشویش ہوئی تھی۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، روشانی غور سے سنو، میں کال گرل ہوں، مجھے میڈم تارا نے تمہارے لیے کراچی بھیجا تھا، جو میری ماں بن کے تم سے بنگلے پر ملی تھی۔ تم ایک طوائل زادی کی اولاد ہو روشانی، جو ان کے کوٹے سے بھاگ نکلی تھی۔ ہم سب نے تمہیں گھیرا، یہ لوگ بہت سالوں سے تمہارے پیچھے ہیں، بہار بھی ان سے ملا ہوا ہے، تم اس کی باتوں میں مت آنا، اس سے مت ملنا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں اس دلدل سے بچانا چاہتی ہوں۔ اس نے گھر سے کال رکھتی تھی، کوئی شاید اس کے پیچھے تھا۔ روشانی کے سر پر کوئی آسمان ٹوٹا تھا، تم ایک طوائل زادی ہو، تم میرا خون نہیں ہو روشانی۔ سرفراز کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی، یہ تھی میری حقیقت، یہ ہے میرا اصل پہچان۔ وہ یکٹھک راستے کو دیکھ رہی تھی، رونا چاہتی تھی مگر آنسو جیسے خشک ہو گئے تھے۔ شدید صدمہ تھا۔ باجی کہاں جانا ہے؟ رکشے والے بیزار ہوا تھا، بس یہیں اتار دو۔ اس نے انجان علاقے پر رکشہ رکوا لیا تھا۔ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی، وہ گھر سے دور تھی، گھر یہ خیال آتے اس کا ذہن حلق نمکین ہوا تھا۔ وہ رکشے والے کو پیسے دے کر بے مقصد علاقے کی گلیوں میں گھوم رہی تھی۔ اس کا تھا ہی کون جس کے پاس وہ جاتی؟ زریاب کو حقیقت معلوم تھی یا نہیں، وہ بے خبر تھی، مگر وہ زریاب کے قابل نہیں تھی۔ کہاں فائقہ جیسی شریف خاندان خون والی لڑکی، کہاں وہ بے نام و نشان حیثیت؟ اسے رونا آیا بہت سارا، وہ نڈال محسوس کر رہی تھی جب ایک شفیق ہاتھ میں اسے اپنے سر پر محسوس ہوا تھا۔ کیا بات ہے بیٹی، کہاں جانا ہے؟ وہ نہایت مہربان بزرگ تھے جن کے ماتھے پر سجدے کا نشان واضح تھا، اس علاقے سے ناواقف تھی، کہاں کیا کہتی؟ پتہ نہیں میں کہاں ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ وہ شدت سے رو دی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ گھر لے آئے تھے جہاں ان کی بیوی موجود تھی، انہوں نے اسے عزت سے ٹھہرایا، کھانا پانی دیا۔ وہ فی الحال انہیں کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی تھی، انہوں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا تھا۔ ہمدرد سے میاں بیوی تھے، ان کے بال بچے شادی شدہ تھے اور اپنے گھروں میں تھے۔ وہ خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ وہ نماز پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی جب باہر سے کچھ آوازیں سنائی دی تھی۔ اس کا دل دھک کر رہ گیا تھا، یہ آواز ڈاکوں میں بھی پہچان سکتی تھی اور کتنی ذلت اٹھانی سے باقی تھی۔ وہ منہ چھپا کے رو رہی تھی جب وہ اندر داخل ہوا تھا، سیاہ شلوار قمیض میں بڑی ہوئی شیو، تھکن زدہ لال آنکھوں کے ساتھ۔ یہ زریاب ملک نہیں تھا، اس نے غور سے اس کا جائزہ لیا تھا، پچھلے کئی ہفتوں سے اس کی تلاش میں تھا اور آج اس جا کے وہ ملی تھی۔ کبھی لوٹ آئے تو پوچھنا نہیں، دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں راستے میں خبر ہوئی کہ راستہ کوئی اور ہے۔ وہ اسے دیکھ کر بچوں کے انداز میں رو دی تھی، جیسے کسی کو تیز دھوپ میں چلتے چلتے چھاؤں میں میسر آ گئی ہو، جیسے بہت ہوس کے بعد کھل کے بارش ہو جائے، جیسے لو کے بعد تازہ کورے کو مٹکے کو پانی میں مل جائے۔ اتنی کم عمری میں وہ اتنی ریاضیت کاٹ گئی تھی۔ زریاب اس کے سامنے پنچوں کے بل بیٹھ گیا تھا، وہ چاہتا تھا وہ بھی اس کے ساتھ روئے، مگر وہ مرد تھا، ضبط کر گیا تھا، اسے رونے دیا تھا۔ وہ روتے روتے اس کی باہوں میں آئی تھی۔ زریاب نے کمر سے بیچا تھا جیسے تحفظ کا احساس دلا رہا ہو، مجھے بچا لے زریاب، وہ ہچکیاں لے رہی تھی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ روتے ہوئے بری طرح کانپ رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے روشانی، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا میرے ہوتے ہوئے، سب راستے صاف کر دیے ہیں میں نے، تم آزاد ہو ہر بوجھ سے، ہر ذلت سے۔ اس نے روتی ہوئی روشنی کو تسکین پہنچائی تھی، وہ سب جانتا ہوں، مجھے سب پتہ ہے، تبھی تمہاری حفاظت میں لگا ہوا تھا، تم اب محفوظ ہو میری جان۔ زریاب نے اس لحاظ سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے، وہ سکون سا محسوس کر رہی تھی، اس نے آنکھیں موند لی تھیں، وہ اکیلی نہیں تھی، زریاب کا ہاتھ تھام کر وہ بنا دیکھے بھی ہر راستے سے گزر سکتی تھی۔ زریاب ان دونوں میاں بیوی کا شکر ادا کر کے پولیس کے ساتھ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا، راستے سارے اشارے کھل گئے تھے، ہر رکاوٹ دور ہو گئی تھی۔ آج زریاب ملک اور روشانی کا ولیمہ تھا، بہت بڑے ہوٹل میں ڈنر رکھا گیا تھا، سارے چہرے ان کے ملن سے خوش تھے۔ زریاب گریس ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا، جبکہ روشانی ٹی پنک لمبی میکسی میں جلوے بکھیر رہی تھی، وہ گل اندام سی لڑکی کو تھامے سب مہمانوں سمیت رہا تھا۔ دادی اور سارا پھوپھو نے دونوں کی بلائیں لی تھی، اور جس وقت کمرے میں آئے روشنی پنک نائٹی پہنے سونے کی تیاری میں لگی ہوئی تھی۔ کس خوشی میں اتنی جلدی سویا جا رہا ہے سویٹ ہارٹ؟ وہ روشنی کو گھورنے لگا تھا۔ میری مرضی، وہ اٹھ لائی تھی، یاد نہیں ہے کیا؟ میری زوجیت میں آپ اپنی مرضی سے صرف سانس لے سکتی ہیں۔ زریاب نے اسے ہاتھ سے کھینچ کر خود پر گرایا تھا، اس کا بھاری بازو روشنی کی نازک کمر کے گرد تھا۔ آپ کا بس چلے تو سانس بھی نہیں لینے دیں۔ منہ پھیلا کر کہنے لگی تھی، بہت سے بدلے اتارنے ہیں تم پر، تیار ہو جاؤ۔ زریاب نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کی تھی، وہ مچل کر رہ گئی تھی، کمرے میں ان کی پیار بھری سرگوشیاں گونج رہی تھی۔ ختم شد۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول، اور ناول کا نام ہے تیرے درد کا سمندر، اور اس کے رائٹر ہیں قاسم زہرا آغا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ تو اگر آپ لوگوں کو ناول پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔